خواتین و حضرات، دی بلیک ہول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو تقریب ہے ایک کتاب کی سربراہی ہے، مارکس سے خائف لوگ۔ عامر رضا صاحب نے وہ لکھی ہے۔ آج اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں ہمارے جو پینلسٹ میں شامل ہیں، ڈاکٹر روش ندیم، پلیز وہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب استاد ہیں، نقاد ہیں، شاعر ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت شخصیت ہیں، اور دی بلیک ہول میں آپ ان کو سنتے آ رہے ہیں مسلسل۔ دوسری ہماری شخصیت ہیں اکمل شہزاد گھمن صاحب۔ میں ان کو دعوت دوں گا کہ پلیز وہ تشریف لائیں۔ گھمن صاحب کا تعارف جو ہے وہ میڈیا منڈی کے حوالے سے ان کی بڑی معروف کتاب آپ سب جانتے ہوں گے۔ اس کتاب پہ وہ تفصیل سے بات کریں گے۔ تیسرے ہمارے مہمان جو ہیں وہ آصف رشید صاحب ہیں، کامریڈ آصف صاحب۔ میں انہیں دعوت دوں گا کہ پلیز وہ تشریف لائیں۔ مزدور تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں، ان کی جدوجہد جو عملی ہے اس کتاب کے حوالے سے اپنی آراء پیش کریں گے۔ آخر میں دعوت دوں گا کتاب کے مصنف عامر رضا صاحب سے۔ گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ عامر رضا کی یہ کتاب، سامعین محترم، یہ اس پہ وہ تفصیل سے خود بھی بتائیں گے آپ کو، 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ سماج اور تناظر کے حوالے سے ہے۔ سماج کے اوپر جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے انہوں نے دینے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا حصہ سینما اور صحافت کا جو سماج سے تعلق ہے اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دونوں تناظرات میں ان کا جو موقف ہے وہ مارکسی پوائنٹ آف ویو ہے، چونکہ وہ خود بھی اس ساری صورتحال کو مارکسی نقطہ نظر سے دیکھتے رہے ہیں۔ یہ اصل میں بلاگز تھے جو مختلف ویب سائٹس پہ چھپتے رہے پچھلے 7-8 سالوں میں۔ وہ تفصیل سے خود بھی بتائیں گے۔ تو ان کو پھر یہاں جمع کیا گیا اور ایک کتابی شکل میں پیش کیا گیا۔ عامر رضا صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پروڈیوسر ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے ٹیلی ویژن ڈرامے ملک کے معروف چینلز پہ انہوں نے لکھے ڈرامے۔ اس کے علاوہ رائٹر بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، پروڈکشن سے وابستہ ہیں عملی طور پر، اور سب سے بڑھ کر بہت اچھے لکھاری ہیں، نثر ان کی بہت اچھی ہے۔ تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پہ تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ میرا پہلا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے ہے، روش صاحب سے، کہ آپ نے کتاب دیکھی، کتاب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، خاص طور پر جو سبالٹرن پوائنٹ آف ویو ہے، کہ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں یا جو حاشیے پر ہوتے ہیں، اس پوائنٹ آف ویو سے سماج کو دیکھنا، نیچے سے اوپر کی طرف جانا۔ اوپر سے نیچے تو بڑا آسانی سے ہم آ جاتے ہیں، لیکن پسے ہوئے طبقوں سے حاشیے پر جو لوگ ہیں وہاں سے چیزوں کو دیکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ خود کو بھی نیچے آنا پڑتا ہے۔ آپ نے کتاب کو دیکھا، کیسا آپ نے پایا؟ جی بہت شکریہ جی قاسم صاحب۔ اس کتاب کی 2-3 خوبیاں ہیں۔ آواز آ رہی؟ 2-3 خوبیاں۔ ایک تو میں اس کو پڑھ کے مجھے اچھا لگا، ایک خوشگوار حیرت ہوئی کہ کتابی شکل میں جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی لطف اور طرح کا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا رائٹنگ جو ہے آج کل اس کا دورہ ہے۔ تو عامر صاحب سے بھی میں بات کر رہا تھا کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، کیا یہ ہمارے ذہن کا اور ہمارے سماج کا جو نقش ہے یہ کہیں پریزرو بھی ہوتا ہے، یا اس کی زندگی کالم سے بھی کم ہو گئی ہے؟
کہ جیسے ہی یہ آپ کی اسکرین سے نیچے جاتی ہے اور اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے، آپ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے. واٹس ایپ سے لے کے سوشل میڈیا یا اس کی جتنی بھی شکلیں ہیں، اس پہ سب پہ یہی ہے. تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کو کتاب کی صورت دی، تو گویا جو مرضی ہو جائے، کتاب کی اولیت اور اس کی جو بنیاد ہے وہ اب بھی چیلنجیبل نہیں. تو ایک تو یہ خوبصورتی ہے اس میں کہ انہوں نے اس کو کتابی شکل دی اور اس کو پریزرو کر لیا. عامر اور میں ممکن ہے آج سے 2-3 دہائیوں کے بعد اس دنیا میں نہ ہوں، لیکن یہ کتاب ہمیشہ رہے گی. لیکن جو بلاگ انہوں نے لکھے تھے، اب پتہ نہیں آنے والے دور میں وہ کس طریقے سے جو ہے پریزرو ہو کر یا ڈسکور ہو کر دوبارہ لوگوں کے سامنے آ بھی سکتے ہیں یا نہیں. تو ایک تو یہ خوبی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو پوائنٹ آف ویو ہے، یعنی آپ اس کو پروگریسو کہہ لیں، آپ اس کو مارکسسٹ کہہ لیں، یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے آج کے معاصر جو دانشورانہ فیشن ہے اس میں یہ بہت نیچے ہے. آپ جو کیٹیگرائز کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ بہت نیچے چلا گیا ہے. اب ایک تو اپنا ایک نظریاتی تعارف کروانا، یہی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں اپنے اس نظریاتی تعارف میں جھجکتے ہیں. چاہے جائے کہ ایک ایسا تعارف کروانا جس میں اب گلیمر نہیں ہے. اور یہ گلیمر جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ اب اس کیٹیگرائزیشن کو میں کیسے سمجھتا ہوں. آپ دیکھ لیجئے کہ محض 90 کی دہائی تک جو ہے مارکسسٹ یا ترقی پسند جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے تھریٹ سمجھا جاتا تھا. لیکن پرویز مشرف کے بعد جو ہے وہ لبرل جو ہے وہ تھریٹ بن گیا. چاہے تحریک انصاف کے جلسے ہوں، چاہے ملاؤں کے جلسے ہوں، تو وہاں پر لبرل جو ہے وہ نشانہ بنا. وجہ کیا ہوئی؟ اس کا انالیسس بڑا ضروری ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان اصطلاحوں میں بات کرنا، چاہے طبقات ہے، سامراج ہے، استحصال ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہے، منڈی ہے، کمرشلزم ہے، ان میں تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مباحث جو ہیں ہمارے جو اربن دانشور ہے وہاں سے تو غائب ہو گئے. اب جو محدود جو لیفٹ کے پولیٹیکل حلقے ہیں ان میں رہ گئی ہے. اب وہ بہت کلوزڈ رہ چکے، لہذا اس کا امپیکٹ بہت باہر نہیں آتا، نہ یہ گلیمرائز ہو پاتے ہیں. دوسرا، یہ کسی نہ کسی انداز میں نیشنلزم کی تحریکوں کے ساتھ جڑ گئے. تو اب ظاہر ہے کہ نیشنلزم کی تحریک اور سینٹر کے درمیان جو ایک مخاصمت ہے آپ اس کو بھی سمجھتے، لہٰذا یہ پھر ایلینیشن کے شکار ہوئی. تو انہوں نے ان اصطلاحوں میں ایک ورسٹائل چیزوں کے ساتھ اب اس میں انہوں نے ایک گلیمر جو اس میں پیدا کیا یا اٹریکشن اس میں پیدا کی کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ، فلم کے ساتھ اور میڈیا کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے وہ ڈاکومنٹری ہے، چاہے وہ اشتہار ہے، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ ٹی وی اور فلم ہے، چاہے وہ ایون ویڈیو گیم ہے انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ان کے ساتھ جوڑ کے ایک اٹریکشن پیدا کی. اور ان کے ہاں جو ایک کریٹیونیس ہے، کریٹیوٹی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ایک خاص چاشنی پیدا کی ہے. مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے مزہ آیا ہے. ممکن ہے کہ میں ایک کسی لیفٹ کے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ان اصطلاحوں میں بات کرتے ہوئے تھوڑا سا مجھے ایک بوریت ہو، لیکن اس کتاب کے اندر جس انداز میں انہوں نے پیش کیا ہے یہ ایک بہت شاندار ہے، اور میں اس حوالے سے میں سیلوٹ کرتا ہوں. اور یہ جو ہے اس کے اندر انہوں نے جن زاویوں سے بات کی ہے اور جن تہوں کے ساتھ بات کی ہے اور اس کا جو پھیلاؤ ہے اور جس طریقے سے وہ مختلف جگہوں پر ٹچ کرتی ہوئی ان کا جملہ اور بات جاتی ہے، یہ ونڈرفل ہے. اچھا اکمل صاحب، آپ چونکہ میڈیا منڈی کے حوالے سے آپ کی بڑی شہرت ہے، اچھا یہ جو ٹرائنگل ہم بناتے ہیں، میڈیا، منڈی اور سماج، یہاں انہوں نے سینما کی
ساتھ اس کو جوڑا ہے عامر نے. آپ نے دیکھی ہوگی کتاب. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر سینما کے ساتھ اگر اس سارے پوائنٹ آف ویو کو پیش کیا جائے, تربیت خاص طور پر جو سینما کے ذریعے کی جائے. پچھلا لیکچر بھی عامر صاحب کا بڑا خوبصورت لیکچر تھا. انہوں نے بتایا کہ کس طرح نیریٹیوز بنتے ہیں, سینما کے ذریعے بنائے جاتے ہیں. تو مطلب فلیٹ انداز سے بات کرنے کے بجائے سینما کو ہم ہٹ کیا جائے, اس کے ذریعے ہی پیش کیا جائے, اس کے ذریعے ہی ہم کرٹیسائز کریں اپنے نقطہ نظر کو. آپ اس حوالے سے. بہت شکریہ. پہلے تو میں عامر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے دانشور لوگ ہیں ان کے سامنے مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے. تو میں سب سے پہلے تو عامر کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. تھوڑا سا میں تناظر بتانا چاہتا ہوں میں اپنا اور عامر کا. میں غالباً کو 1-2 سال پہلے ان سے ریڈیو میں تھا, تو جب یہ آئے تو بڑے ینگ, ایک عامر رضا اور ایک عابد رضا. تو بعد میں پتہ نہیں یہ کہاں گم ہو گئے اور میں کہاں گم ہو گیا. یہ میں ریڈیو پاکستان لاہور کی بات کر رہا ہوں. تو بیچ میں کئی سال رابطہ نہیں رہا, لیکن پھر میں نے انہیں کہیں ایز اے ریسرچر ٹیلی ویژن پہ دیکھا. اور بعد میں جب کوئی 6-7 سال پہلے میں لاہور آ گیا, لاہور سے اسلام آباد آ گیا, تو یہاں ان سے گاہے بگاہے ملاقاتیں ہونا شروع ہو گئیں. غالباً کو 3 سال پہلے یا 4 سال پہلے شاید میڈیا منڈی کا ذکر چلا دوستوں کے درمیان, تو ان کو میں نے کتاب دی. تو ظاہر ہے پڑھ کے انہوں نے پسند کی, ان کی مہربانی. یہ پھر یہ کہ ہمارا آپس میں رابطہ, اور ظاہر ہے میں ان کو 20-22 سال پہلے اگر میں جانتا ہوں تو ایک امپریشن ہوتا ہے نا بندے کا, میرا ان کے ذہن میں کوئی ہوگا اور ان کا میرے ذہن میں ہوگا. تو جب یہ آپ نے مختلف سجاگ میں چھپنے والے یا مختلف ویب سائٹس پہ جو ان کے یہ بلاگ تھے, یہ مجھے بھیجتے رہتے تھے گاہے بگاہے, اور ان میں سے میں نے کافی پڑھے بھی. لیکن شاید وہ ڈیجیٹلی پڑھنا میں مجھے اس طرح یعنی ہانٹ نہیں کرتا جس طرح کہ میں کتاب پڑھنے کو. ظاہر ہے ہم 80 کی دہائی کے لوگ ہیں, تو وہ ہمارا ایک اپنا اس طرح ٹیکنالوجی سے اس طرح ہم مانوس نہیں ہیں جس طرح کہ آج کی نوجوان نسل ہے. اچھا, کتاب پڑھ کے اور عامر سے ایک پچھلے سال 1 سال کے یا 2 سال کے یا 3 سال کے عرصے میں میں سچی یہ بات ہے کہ کتاب لینے کے بعد ایک میرے ساتھ دوست تھے, انہوں نے ریسنٹلی پاکستان میں اسکرین پلے رائٹنگ پہ پہلی پی ایچ ڈی کی ہے. تو ہم دونوں کی یہ متفقہ رائے تھی کہ عامر میں ایک جو اسکالر میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور اس میں ایک ہمبلنس آتی ہے, اس کا بھرپور ان کی شخصیت میں پرتو مجھے نظر آیا. اور کتاب, سچی بات یہ ہے کہ میں کالموں کی کتاب کو کتاب نہیں سمجھتا. جتنے بھی ان کو کسی ریفرنس کے طور پہ تو آپ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن مجھے بہت اچھا لگا یہ کتاب. میں آلموسٹ ساری پڑھی ہے, اور مجھے بالکل اس میں ویسا ہی مزہ آیا جیسا کہ فکشن پڑھنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عامر نے کوئی پاپولر نعرے سے یا اس پتہ چلتا ہے کہ یہ خود اس نے جو سارے تجربات ہیں یہ اپنے اوپر اس نے بتائے ہیں. اچھا, اتفاق یہ ہے کہ میں بھی چونکہ فلم کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, پاکستان میں آج تک ایک ہی اسکرین پلے رائٹنگ اور اسکرپٹنگ کا پروفیشنل ڈپلوما NCA لاہور میں ہوا ہے. اب خوش قسمتی سے میں اس میں تھا, اور بد قسمتی سے کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا, گو کہ 2 فلمیں میں نے لکھی. تو عامر کا جو مجھے ایسے لگا کتاب پڑھتے ہوئے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں. عامر دیکھیں ایک جو ہے وہ لیفٹ کی تحریک سے اور اس سباؤ سے اور اس کے مزاج سے پوری طرح واقف کار اور جانو ہے. مجھے آپ یہ سمجھیں کہ میں ایک عام پاکستانی کے طور پہ ایک را ہینڈڈ لکھاری کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو میری جو اپنی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے ان کو نہ صرف اس کی جو ایکیڈیمک اپروچ کا پتہ ہے جس بھی موضوع پہ یہ بات کرتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اس سے لگتا ہے کہ انہوں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہے. اچھا, میں یہ بات اس لیے میں نے کی کہ فرض کریں اشفاق صاحب سے میری ملاقات بھی رہی ہے, میرے پروگراموں میں بھی آئے, اور بلکہ میں نے ایک پروگرام میں انہیں ایک ہی جو میں نے ان کا پروگرام وہ تھا اردو ادب اور ریڈیو ڈرامہ,
تو وہ چونکہ بولتے اچھا تھے اور بہت بولتے تھے، تو اتفاق یہ تھا کہ میرے پاس مارجن بہت کم تھا آن ایئر جانے میں اور ریکارڈ کرنے میں. تو انتظار صاحب تھے، انتظار حسین، امجد اسلام امجد اور ڈاکٹر طارق عزیز مرحوم جو پلے رائٹ تھے، معذور تھے، جو ایف سی کالج میں پڑھاتے تھے. تو میں بوتھ میں بیٹھا تھوڑا، میں نے کہا کہ اشفاق صاحب جڑے نا آؤٹ آف ٹریک جا رہے ہیں. کہتے اشفاق صاحب نوں روکو گے؟ بٹ اینی وے میں 2 منٹ سے زیادہ صبر نہیں کر سکا. میں نے دروازہ کھولا اور میں نے کہا کہ اشفاق صاحب تسی ذرا تھوڑا آؤٹ آف ٹریک جا رہے ہو. تو انہوں نے بالکل ایسے میری طرف کیا منڈے کا دماغ خراب ہے مینوں کہہ رہے ہیں. بٹ اینی وے انہوں نے کہا کچھ نہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری یہ سوچی سمجھی رائے ہے، اور میں نے ان کے تلقین شاہ پروگرام سنے ہیں، اور مجھے اتفاق ہوا ہے پی ٹی وی میں بھی 1 سال کام کرنے کا. یہ پھر میں کہوں گا کہ اتفاق کے NCA سے ٹی وی پروڈکشن بھی پڑھی میں نے، اور پھر میں وہاں گیا. تو 80 کی دہائی سے کالم، ڈرامہ، پاکستانی فلم، جو مجھے ایسے لگا کہ عامر وہی باتیں کر رہا ہے جو میں سوچتا ہوں یا میرے جیسا بندہ سوچتا ہے، کہ جو ہمارا دانشور تھا اس نے اسٹیٹ کے ایجنٹ کا رول پلے کیا ہے. جس طرح ایک کامنر ہے، آپ اس کی زبان بگاڑتے ہیں، آپ اس کو مسخرے کا رول دیتے ہیں، آپ اس کو کامیڈین کا رول دیتے ہیں، آپ اس کے جو سماج میں اس کا کردار ہے آپ اس کو کہیں بھی نہیں دکھاتے، اس کی یوٹیلیٹی کہیں بھی نہیں دکھاتے کہ ایک فرد جو ہے، ایک انسان جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کتنا سماج کے لیے ہو سکتا ہے. تو ان کا یہ بالکل 100%، جس طرح جو انہوں نے جن ڈراموں کا ذکر کیا، اور جس طرح انہوں نے آج کا جو اس وقت پاپولر ڈرامہ ہے وہ جس نہج پہ جا رہا ہے اور جہاں ہماری سوسائٹی کو لے کے جا رہا ہے، انہوں نے بالکل درست بات کی کہ لاہور اور کراچی کے علاوہ ان کو کوئی لوکیل ہی نہیں ملتا. انہیں موضوعات ہی ان کے کسی کی بیوی کسی کے خامند کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہیں، اور کسی خامند کے کسی کی بیوی کے ساتھ ہیں، کسی کی سالی کی، مطلب اس کے علاوہ دنیا میں ذاتی طور پہ بھی سوچتا ہوں کہ آپ کے ایجوکیشن، غربت اور بے شمار ایک فرد کے مسائل ہیں اور سماج کے مسائل ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہم بات کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں ہم سینما کی طرف. عامر چونکہ خود اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور ان کی بڑی گہری نظر ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم وہ بدقسمت معاشرہ ہیں، اور ہماری نہ صرف ہمارا سماج اور ہماری ریاست وہ فکری طور پہ آج بھی کنفیوز ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ میوزک حرام ہے یا حلال ہے، ہم کیے بھی جا رہے ہیں اور نہیں بھی کیے جا رہے. آپ یقین جانیں کہ آپ یہ اندازہ کریں کہ سرنگی بجانے والا پاکستان میں صرف اس وقت ایک لڑکا ہے. اگر میں غلط ہوں تو مجھے آپ درست کر سکتے ہیں. اچھا، آپ کا کوئی میوزک بیچ نہیں ہے. اچھا، عام ایک کامنر بندے سے آپ بات کریں. میں حیران رہ گیا کہ یہاں اسلام آباد میں ریڈیو کی کالونی ہے. تو ایک پروگرام مینیجر نے مجھے کہا، اس نے کہا کہ یہ جو آپ پروگرام کے لوگ ہیں، پروگرام ہم اس شعبے کو کہتے ہیں جس میں ڈرامہ، میوزک یا یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ تو گناہ کرتے ہیں، آپ مطلب یہ تو آپ، اور حالانکہ ان کی وجہ سے سارے ریڈیو کے امپلائیز کو جو مطلب اکاؤنٹس کے ہیں، ایڈمن کے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے. اچھا، فلم کا جو ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے بے تحاشا جو جن کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت میں بڑا کام کیا ہوتا ہے. اب اس چھوٹی سی میں ایک مثال دوں. راجہ انور ایک بہت بڑے لیفٹسٹ رہے ہیں. میں خود ان کے اس میں حال میں بیٹھے ہوئے، تو ایک دفعہ بڑی پرانی بات کر رہا ہوں 2003 یا 2005 کے درمیان کی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ جو ہمارے بڑے مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ آخر میں جا کے لبرل ہو جاتے ہیں. ویسے ایسا کام ہی ہوتا ہے. تو جو لیفٹسٹ ہیں وہ آخر میں آ کے مذہبی ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہو جاتے ہیں یا کیا انہیں ہوتا ہے. تو میں اللہ سے معافی مانگ کے میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے خود ان کی ایک تصویر دیکھی. آج کل تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ احرام باندھا ہوا ہے اور وہ ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں. اچھا، یہ پھر اور طرف بات نکل جائے گی کہ پاکستان میں تو میں یعنی FA میں ایک جماعت اسلامی کا میں نے پڑھا، وہ پمفلٹ ٹائپ تھا. تو اس میں سوشلسٹ، کمیونسٹ، مارکسسٹ، کافر، وہ سب کو انہوں نے ایک لائن میں کھڑا کیا ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو عامر کی کتاب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسکالرلی، میں نے ڈاکٹر مبارک علی جیسے جید لوگوں سے یہ سیکھا کہ آپ کس طرح مشکل موضوعات پہ بھی اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں.
ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اتنا سکیل لکھیں یا اتنا. یہ معذرت کے ساتھ کامریڈ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا یہ ایماندارانہ طور پہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں دیکھیں کوئی لیفٹ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا. یہ مجھے میڈیا منڈی کے بعد ہمارے کسی دوست نے کہا کہ آپ نے کوئی رائٹ کو زیادہ ہی رگڑا نہیں لگایا. میں نے کہا انہوں نے کوئی بندے دے پترا والا کام کیتا تو من دسو. یعنی اس میں میں یعنی کہ اس طرح معروف معنوں میں لیفٹسٹ نہیں ہوں. مجھے افضل توصیف نے جب کہا میری کہانیاں پڑھ کے کہ جس طرح تم پروگریسو لکھتے ہو, تو مجھے پتہ چلا کہ اچھا میں تو پروگریسو ہوں, میں تو بڑی نماز شمازیں پڑھتا ہوں, تو میں پروگریسو ہو گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی انسان کے بارے میں, فرد کے بارے میں سوچے گا, اس کی جو سوچ ہے وہ آٹومیٹکلی پروگریسو ہو جائے گی. وہ سوچے گا کہ ہر وقت مسجدیں زیر تعمیر ہی کیوں رہتی ہیں, یعنی یہ کب تعمیر ہوں گی. تو وہ سینما کی طرف پھر آتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, انہوں نے منگل پانڈے کا ریفرنس دیا, انہوں نے وہاں کے پروگریسو سینما کی مثال دی. وہ گو کہ آج تو سماجی اعتبار سے وہ ہمارے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے ہم سے بھی کچھ آگے نکلنے کی کوشش میں ہیں مودی صاحب کی قیادت میں. لیکن یہ کہ وہاں دیکھیں کہ بہت اچھی فلم بھی بنتی ہے, وہاں درمیانی بزنس فلم بھی بنتی ہے, اور وہاں بہت بری بھی فلم بنتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے ہاں تو فلم بنتی نہیں ہے. آج کل وہ جو ٹی وی پلیز ہیں ان کو فلم کے نام پہ دکھایا جاتا ہے. عام لوگ دیکھیں, میں نے ایک دفعہ یہ اسلامک یونیورسٹی کے وہ بڑے عہدے پہ رہے ہیں عبد الجبار شاکر صاحب, وہ مذہبی اسکالر تھے. تو پروڈیوسر کو چونکہ ریڈیو ٹی وی میں رہتے ہو نا, ہر قسم کے پروگرام جو اسائن ہو جائیں وہ کرنے پڑتے ہیں. تو میں نے انہیں کہا, جو عامر نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے, کہ آپ ایک جو اس دھوپ میں, چچلاتی ہوئی دھوپ میں جو عورت دان کی پنیری لگاتی ہے, جو دودھ دوتی ہے, جو چارہ کاٹتی ہے, وہ کس طرح نقاب لے سکتی ہے, وہ کس طرح پردہ کر سکتی ہے. تو میں نے انہیں کہا, شاکر صاحب کی بہت بڑی لائبریری تھی ان کے اپنے شیخوپورہ میں, معتدل مزاج لائق آدمی تھے, وہ کہ رائٹرز تھے. تو میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ اپنے بچپن میں لڑکیوں سے نہیں کھیلتے تھے, یعنی دیہاتوں میں یہ لکن میٹی اور یہ چھپا چھپائی. جی. تو انہوں نے کہا بالکل کھیلتے تھے. تو میں نے کہا کہ جو آج تصویر پیش کر رہے ہیں ہمارے ملا کرام, یہ کہ یعنی ان کو پریکٹیکلی بالکل ان کو نہیں سمجھ کے بھئی ہم کس طرح جائیں, کس طرف جائیں گے, کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح کریں گے. اچھا, جو لیفٹ کا میں بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, مجھے ایسے لگتا ہے کہ دیکھیں جو نظریات ہمیں وہاں سے امپورٹ ہوتے تھے, میں ان کو بلیم نہیں کر رہا, میرے یہ اپنی یہ آبزرویشن ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ انہوں نے سماجی اور زمینی حقائق کو سمجھے بغیر ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. تو جو ہمارا یہاں سے ہم اپنی کوئی شکل کو پروان چڑھاتے اور اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے, وہ شاید ہم نہیں کر پائے, اور اس سے ظاہر ہے ہمارا لاس بھی ہوا. تو عامر کی کتاب کی طرف آتے ہیں کہ اس کا ٹائٹل, جس طرح انہوں نے کتاب لکھی ہے اس میں پروف کی بہت کم غلطیاں ہیں, اور جو مضامین ہیں وہ جو ان کے کالم ہے, سچی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی ہوائی بات نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ دیکھیں BBC تک بھی چھپا ہوں, تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ آپ آئیڈیاز کیوں نہیں پچ کرتے. میں نے کہا میں نہیں کرنا چاہتا, میں کیوں کروں, وہ اگر چاہتے ہیں تو مجھ سے لکھوائیں. دوسری, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ بھی جو سنجیدہ کام کرنا چاہتا ہے, کالم اس کو ضائع کر دیں گے. لیکن عامر کے جو کالم ہیں, جو انہوں نے جو مضامین لکھے ہیں, ان میں یہ ہے کہ آپ کو کوئی کچی بات نہیں ملے گی, کیونکہ عام طور پہ کالموں میں ایسی سنی سنائی باتیں ادھر ادھر سے گپ شپ لگا کے تو چلیں وہ جو ہے وہ لکھ دیا. تو سنیما کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی, میں چونکہ خود میں نے آپ کو کہا کہ میں 2005-06 میں اسٹوڈنٹ تھا NCA میں, تو میرا یہ خیال تھا کہ یہ جو لڑکے باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں اور جو یہاں فلم پڑھائی جا رہی ہے, جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے, کوئی 10 سال کے بعد انشاءاللہ نیا کوئی ایک لوگ آئیں گے جو کچھ کریں گے. لیکن الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سماج میں بالکل اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے نا چیزوں کی. حالانکہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے پیاسے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ کے مجھے جیسر سے لگا کہ میری بات تھوڑی لمبی ہوگی. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اچھا, لیفٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو
ہم بڑے عام سے اس کے معنی یہی لیتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں مذہب بیزار ہوگا یا یہ مارکس سے تعلق رکھتا ہوگا، اس مارکسی فکر سے وابستہ ہوگا. لیفٹ کو ہم ان معنوں میں کیوں نہیں لیتے کہ یہ طے شدہ جو فکری رویے ہیں جو پروگریسو نہیں ہیں، جو آگے بڑھنے میں سماج کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے، ان کے خلاف بولنا ہے، طے شدہ رویوں کے خلاف بولنا ہے جو پروگریسو نہیں ہے. ہم ان معنوں میں بھی اگر لیں تو لیفٹ جو ہے وہ ظاہری ہر آدمی اس حوالے سے وہ لیفٹ کہلائے گا. آصف صاحب، آپ نے کتاب پڑھی، آپ کو کیسا لگا کتاب کا پوائنٹ؟ آپ چونکہ جڑے ہوئے ہیں پریکٹیکلی بہت سی تنظیموں سے اور مزدور کلاس سے جڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں عامر کا پوائنٹ آف ویو بھی اسی طرح بہت نیچے سے گراؤنڈ سے وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس پہ جب عامر سے سنیں گے بھی اس کچھ باتیں، کچھ پڑھیں گے بھی، وہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ شکریہ. سب سے پہلے تو میں عامر رضا کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے انتہائی جو ایک شاندار انداز میں ایک ایسی کلاس کے بالخصوص اگر ورکنگ کلاس کے حوالے سے یا جو اوپریسڈ کلاس ہے سوسائٹی میں اس کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کو جو مین سٹریم میڈیا ہے یا جو عمومی سماجی رویے ہیں، جو ثقافت ہے، جو کلچر ہے، جو سینما ہے، جو ڈرامہ ہے، اس کے اندر اس کو سپیس نہیں دی جاتی. وہ جس طرح جو نظام ہے سرمایہ دارانہ نظام، وہ اپنے تقاضوں کے مطابق اپنی جو ہیجمنی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے، وہ اپنی بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک طرف وہ براہ راست جبر کرتا ہے، لیکن دوسری طرف جو مطلب میڈیا کے ذریعے، نصاب تعلیم کے ذریعے، دیگر جو مذہبی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ذریعے سے ایک مطلب جو چھپا ہوا جو طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے سماج میں لوگوں کی ایسی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جو جد و جہد ہے وہ نہ کر سکیں. تو بہت کم لوگ شاید جانتے ہوں گے کہ میرا عامر رضا سے تقریباً 10 سال پرانا جو ہے وہ تعلق ہے، اور وہ تعلق بنا بھی اسی حوالے سے تھا کہ ہم ایک عملی انقلابی سیاست کے اندر متحرک ہیں. تو ہمیں جہاں پہ بھی کہیں سے سننے کا موقع ملتا ہے کہ کوئی کامریڈ ہے یا کوئی انقلابی کہیں پہ موجود ہے تو ہم اس کو اپروچ کرتے ہیں. تو پہلی ملاقات سے مطلب آج تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں، تو تقریباً ہر ہفتے ہماری ملاقات ہوتی ہے. تو جہاں پہ ہم نے بہت سارا کچھ فلسفے کے حوالے سے، سائنس کے حوالے سے، سماجی سائنس کے حوالے سے بالخصوص مارکسزم سے سیکھا، وہاں پہ ایک بالکل مختلف نقطہ نظر، مثلا آپ عمومی طور پہ لیفٹ کا جتنا بھی لٹریچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس کے اندر جو سینما کا کردار ہے ایک سوسائٹی کے اندر جو نیریٹو بلڈ کرنے میں، اس کے اوپر جو ایک مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو ہے یا جو لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، ان کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جاتا ہے، وہ آپ کو اس کی ایکسپلینیشن شاید کہیں سے نہیں ملتی تھی. پھر جو فلم ہے، جو ڈرامہ ہے، جو میڈیا ہے، اس کی جو واردات ہے، مثلا اس کتاب کے اندر عامر رضا نے مختلف واقعات جو ہے وہ کوٹ کیے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا کے اندر جو لوگ ہیں، جو کارپوریٹ میڈیا ہے اس کے اندر جو بیٹھے ہوئے بزنس مین ہیں، وہ کس طرح سے جو ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، جو استحصال کرتے ہیں، اس کے کور کے لیے وہ پھر خیراتی ادارے چلاتے ہیں، لیکن اپنے اداروں کے اندر جو ورکرز ہیں ان کو خیرات دینے میں اور رمضان ٹرانسمیشن میں ان کو جو ہے وہ ان کی میڈیا کے اوپر تذلیل کرنے میں وہ پیش ہوتے ہیں. لیکن جب تنخواہیں بڑھانے کی بات آتی ہے، جب ان کے ورکنگ آورز کی بات آتی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بڑے طریقے سے واردات کی جاتی ہے. اور سماج کے اندر اپنی اس تمام جو ایکسپلائٹیشن ہے، جو واردات ہے، اس کو چھپانے کے لیے وہ پھر میڈیا کا سہارا لیتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں، مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے جتنے صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کا آپ کردار دیکھیں کہ وہ کس طرح سے مطلب جو حکمران طبقہ ہے، جو سامراجی ہیں، جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، لاکھوں روپے کی تنخواہیں لے کے تو وہ ایسا بیانیہ گڑھتے ہیں جس میں سماج کے اندر جو ایک نا امیدی پھیلائی جاتی ہے کہ جیسے حالات ہیں انہی کے اندر آپ نے رہنا ہے اور کوئی جد و جہد نہیں ہو سکتی، کوئی متبادل نہیں ہے. تو عامر رضا نے جو اس میں ڈسکس کیا ہے اور جس طرح اس کتاب کا ٹائٹل ہے، باقی لوگوں نے بھی اس پہ بات رکھی ہے کہ آج کے عہد میں جہاں پہ
کتاب سے دوری بہت بڑھ گئی ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے جس میں انفارمیشن کا ایک بہت بڑا فلو ہے, لیکن اس میں مطلب اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت ہی سطحی امپیکٹ ہے. تو اس عہد کے اندر مطلب کتاب لکھنا, اور اس ایک چھوٹی سی 150-200 صفحات کی کتاب کے اندر آپ کو اتنے موضوعات ملیں گے اور اتنی اس کے اندر آپ کو مطلب گہرائی کے ساتھ. اور عامر رضا کی جو خوبی ہے وہ ایک کہانی کی شکل میں اس کو بیان کرتے ہیں, اور مختلف سماجوں کے اندر, جس طرح ہندوستان ہے ہمارے پڑوس کے اندر, وہاں پہ جو مسائل ہیں, جو پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں, اس کے حوالے سے جس طرح وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں اور اس کو ایک کہانی کی شکل میں بیان کرتے ہیں, اور ایک عام جو قاری ہے اس کو بہت ہی مشکل اور بہت ہی جو دقیق موضوعات ہیں ان کو سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عامر رضا کا جو اسلوب ہے وہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے. جس عامر جس پہ بار بار فوکس کر رہے ہیں سبالٹرن کلاس, جس سے آپ براہ راست وابستہ بھی ہیں, تو کیا یہ جو کتاب ہے یا یہ نقطہ نظر ہے ان تک پہنچتا ہے, یہ انٹلیکچوئلٹی جو ہے ان تک پہنچ رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ کتاب, میں نے اس کتاب پہ تھوڑا سا کام بھی کیا, اور میں جس طرح بتا رہا ہوں کہ ہماری تقریباً ہر ہفتہ ملاقات ہوتی ہے, تو اس میں جو بھی نئے کرنٹ ایشوز چل رہے ہوتے ہیں یا جو بھی ورکنگ کلاس کے حوالے سے یا سماج کے اندر جو ایک کیفیت ہے ہمارے سماج کی, اس کے اندر جتنے خوفناک مسائل ہیں, تو اس کے اوپر جو بحث ہوتی ہے تو اس سے وہ جو احساسات, جذبات اور سوالات ابھرتے ہیں سماج کے اندر, عام لوگوں کے شعور کے اندر, ورکنگ کلاس کے اندر, اس کو میرے خیال میں عامر رضا نے اس کتاب کے اندر جو ہے وہ زبان دی ہے, ان احساسات, جذبات کی ترجمانی کی ہے, اور لوگوں کو اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے جو وارداتیں ہیں, جو چھپے ہوئے جو محرکات ہیں, ان کو سمجھنے میں سمجھتا ہوں کہ عامر رضا نے اس کتاب کے اندر بہت خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ خود مختلف پروگرامات میں, مختلف ایکٹیویٹیز میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ورکنگ کلاس کی, یوتھ کی, اسٹوڈنٹس کی, خواتین کی. تو اس میں یہ کتاب محض کوئی مطلب سبجیکٹیو ایفرٹ نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے تو دانشورانہ انداز میں اپنا ایک جو ہے وہ تجزیہ یا ایک تناظر یا اپنا ایک پروگرام پیش کر رہے ہیں, بلکہ وہ عملی تجربات جس سے ایک جو ورکنگ کلاس کا یا ایک کامن مین جو ہے وہ گزرتا ہے, اور جس طرح سے اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے, جس طرح اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, اس تجربے سے میں سمجھتا ہوں کہ عامر رضا ان لوگوں کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور اس سے وہ سارے جو زندہ تجربات ہیں اس کو عامر رضا نے ایک جو ہے وہ زبان دی ہے. اور جو کارکنان ہیں ہمارے جیسے, جو متحرک ہیں, جو ورکنگ کلاس کو منظم کرنے کی, ایک اس سماج کو ایک انقلاب کے ذریعے تبدیل کرنے کی جو جد و جہد کے اندر مشغول ہیں, ان کو جو غذا چاہیے زندہ رہنے کے لیے, ان کو جو ایک موٹیویشن چاہیے لڑنے کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ عامر رضا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کتاب کے اندر اس کو بیان کیا ہے. عامر رضا صاحب, آپ صحافی ہیں, آپ ادیب ہیں, آپ ریفارمر ہیں, آپ پروڈکشن سے وابستہ, آپ پروڈیوسر ہیں. آپ ہمیں آپ بتائیں کہ آپ ہیں کیا, تاکہ ہم کھل کے آپ سے بات کر سکیں. یہ سب سے مشکل سوال ہے قاسم بھائی کو, پتہ نہیں جو آج ہوں وہ شاید کل نہ رہوں, اور جو کل ہوں وہ پرسوں نہ رہوں. پہلے ایک کمپلیمنٹ, ڈاکٹر ہود بھائی یہاں پہ ہیں, یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. یہ لوگ بچپن سے مطلب میرا جو بچپن گزرا وہ ننکانہ شہر میں ہے, جو سکھوں کا بھی گڑھ ہے, ان کا مقدس مقام ہے, اور وہ ایک بہت بڑی دینی تحریک کا بھی وہ مرکز رہا ہے. اور میں نے اپنے طالب علمی کا جو آغاز کیا تھا وہ مختلف جو دینی مجالس تھیں وہاں پہ جو مسجد میں برپا ہوتی تھیں, وہاں پہ کوئی 7ویں 8ویں کلاس کا بچہ AK-47 لے کے پہرا دیتا تھا کہ کوئی یہاں پہ آ کے حملہ نہ کر دے اور نقصان نہ پہنچا دے امت مسلمہ کو, وہ یہ سارا. اور وہاں سے سفر کیا. گھر میں ہمارے نوائے وقت, میرے والد صاحب ابھی تک نوائے وقت پڑھتے ہیں, اور کولڈ وار کا دور ہے. بچپن میں ہم جو ڈبیٹس اخبار کے اوپر دیکھتے تھے وہ مارکسزم کی تھیں اور یہ تھیں. اور مارکس کے بارے میں ہم ایک ہی بات جانتے تھے کہ مارکس ملحد ہے, دہریہ ہے, اس سے دور رہنا ہے.
اور ابھی تک یہی جو واردات ہے وہ چل رہی ہے. پھر بڑے ہوئے تو ڈاکٹر ہود بھائی جیسے جو ہمارے رہنما ہیں, استاد ہیں, مشعل راہ ہیں, ان کی فکر دیکھی, ان کے آرٹیکلز پڑھے, ان کی کتابیں کچھ پڑھنے کو ملیں. پھر ہمارے استاد ڈاکٹر لال خان, ان کو پڑھنے کو ملا. تو پھر پتہ چلا کہ نہیں, ابھی کہیں گمراہی میں ہم جو ہیں وہ مارے پھر رہے ہیں, کو منزل کی کوئی نشانی نہیں ہے. اور مارکسزم کی طرف آئے تو یو ایس ایس آر ڈسنٹیگریٹ ہو گیا, اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ یار یہ نظریہ تو ڈسنٹیگریٹ ہو گیا, یو ایس ایس آر تو پھر مارکس تو ناکام ہو گیا. اور گھر میں چونکہ ماحول ایسا تھا, میرے والد صاحب آج بھی مجھ سے جب یہ ڈبیٹ کرتے ہیں تو وہ علامہ پرویز کا ایک پمفلٹ نکال لیتے ہیں جہاں مارکس ناکام ہو گیا, اور اس کو سامنے رکھ کے میرے ساتھ جو ہے وہ بحث شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اب ثابت کرو کہ مارکس کامیاب کیسے ہے. تو وہاں پہ میں مشکل میں پھنس جاتا ہوں, کیونکہ والد بھی ہیں اور دوسری طرف جو پمفلٹ رکھا ہے. اس کا مطلب آپ نے ٹائٹل اپنے والد صاحب کو کہا ہے, مارکس سے خائف لوگ. کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایلیمنٹ ہے اس میں. اور تو وہاں سے یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر میڈیا کی جب اسٹڈی میں پہنچے تو وہاں پہ جا کے پتہ چلا کہ جو ہمارے ارد گرد بیانیے بنے جا رہے ہیں, یہ سارا کام جو ہے یہ لٹریچر اور فلم اور جو نیوز میڈیا ہے اس کے تھرو ہو رہا ہے. اور اس میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو سرمایہ داری ہے, وہ لیڈ کر رہی ہے, وہ اپنے بیانیے جو ہے وہ مضبوط طریقے سے بن رہی ہے. اور جو کلچر کی پروڈکشن کی جا رہی ہے وہ میس پروڈکشن اسی انداز میں کی جا رہی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ سرمایہ داری کو ملے, اور جو عام لوگ ہیں, جو غریب طبقہ ہے, جو سبالٹرن کلاس ہے, وہ اس کے اندر کہیں ریفلیکٹ نہ کرے. اس میں ایک بلاگ آپ نے دیکھا ہوگا, ڈرامے پہ بات ہم کر رہے تھے منو بھائی کے اوپر, جی. ان کا ایک شعر بھی اس میں میں نے کوٹ کیا ہے کہ اسی ਵਿਚਾਰੇ ਬੋੜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਦੇ ਤੀਲੇ ਧੁੱਪ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ, ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, 10 ਤੇ 20 ਨੂੰ ਤਰਸ ਗਏ ਆ. اب اگر دیکھا جائے تو سرمایہ داری واقعی ایک بہت بڑا برگد کا پیڑ ہے, اور جس کے نیچے جو سبالٹرن کلاس ہے اس کی حیثیت وہ گھاس کے تنکوں جیسی ہے, اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے. وہ دھوپ اور بارش جو ہے وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی. تو ہمارے ہاں جتنا بھی میڈیا ہے, جتنی بھی فلم ہے, اور جتنے بھی ٹاک شوز ہیں, وہ سبالٹرن کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو نہیں کھنگال رہے. ٹھیک ہے. کہ ان کی زندگی کے مسائل کیا ہیں, ان کی کہانی کیا ہے. ہمیں جو اشتہارات نظر آتے ہیں, اس اشتہار میں بھی ہمیں جو مزدور نظر آتا ہے وہ صرف خیرات لینے کے لیے کھڑا ہے. اس کی کہانی کا نہ کوئی بیک پلاٹ ہے, اور نہ اس کی کہانی جو ہے وہ مین اشتہار کے اندر شامل ہے. اگر شامل ہے تو اس کا کام یہی ہے کہ اس نے آ کے ہاتھ پھیلانا ہے, سیٹھ نے اس کے ہاتھ پہ خیرات رکھ دینی ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ فریم سے نکل جاتا ہے, اور وہاں پہ میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی خیرات جو ہے وہ اتنے لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ رائٹ کا ہے کہ آپ جو آپ کے گھر میں خاتون یا بچی جو کام کر رہی ہے, پہلے تو بچی کو آپ نوکری پہ رکھتے ہیں تو آپ خود وائلیشن کر رہے ہیں. جو ہماری اپر مڈل کلاس کے ہاں بھری پڑی ہے, وہ جو ملکی قوانین ہیں مزدوری کے, اس کی وہ صریحاً وائلیشن کرتے ہیں جب وہ 13 سال سے کم عمر کی بچی کو کام پہ رکھ لیتے ہیں, یا 14 سال سے یا 15 سال کے لوگوں کو. اچھا, اس میں دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے کیلوری رچ بچے جو کھا کے بڑے موٹے ہوتے ہیں, وہ ایک کیلوری ڈیفیسٹ جو بچی ہوتی ہے ہمیشہ اس نے اٹھایا ہوتا ہے, اور وہ اس کو 4-5 گھنٹے اٹھا کے میم صاحب کے پیچھے جو ہے وہ پھرتی رہتی ہیں. تو اس طرح کے بیانیے ہیں جو ہمارے ہاں موجود ہیں. اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ورکرز کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو خیرات دیں. آپ نے جس بندے کو کام پہ رکھا ہے اپنے گھر میں, آپ اس کو جو منیمم ویج ہے اگرچہ یہ بھی ایک مذاق ہے, اگر آپ اس کو منیمم ویج دیں تو اس کے بعد اس کو خیرات دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کو اپنی اترن دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن ہم اس کی طرف نہیں آئیں گے. ہم کہیں گے کہ نہیں جی, ہم نے دیکھیں آپ کو 10,000 روپیہ دیا ہے مہینے کا, ساتھ آپ کو کھانا بھی تو دے رہے ہیں نا, تو کھانا آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ اس کی جو پوری منیمم ویج ہے 30-35 ہزار روپے آپ اس کو دیں, اس کے جو ورکنگ آورز ہے اس کے مطابق اس کو لے کے چلیں.
تو یہ چیزیں ہماری اپر مڈل کلاس نہیں سوچتی, ہمارا جو ایڈورٹائزنگ میں بیٹھا دانشور ہے وہ نہیں سوچتا, ڈرامے میں بیٹھا ہوا ہمارا جو دانشور جو ڈرامے لکھ رہے ہیں وہ نہیں سوچتے. ڈراموں میں آپ کوئی ڈرامہ اٹھا لیں, موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ کریمن بوا سپوز ایک کریکٹر کا نام ہے, کریمن بوا کا کام ہے کہ اس نے گھر کے لوگوں کو چائے دینی ہے, برتن اٹھانے ہیں, فریم میں ان ہونا ہے, فریم سے آؤٹ ہونا ہے. اب کریمن بوا کی کوئی سٹوری تو ہوگی, وہ سٹوری کیا ہے واہ واہ, اس میں بہت اچھا. ہم آڈینس کی دلچسپی کیوں نہیں پیدا کرتے. پھر ہمیں منو بھائی نظر آتے ہیں, سونا چاندی گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں, سبالٹرن کلاس ہیں. اب منو بھائی کی اس سبالٹرن کلاس کی نظر سے جو اپر مڈل کلاس ہے اور جو اپر کلاس ہے اس کی زندگی کو ریویل کر رہے ہیں کہ یار وہ کتنی بے معنی ہے, کتنی تھکی ہوئی ہے, اور کتنی وہ جو حقیقی زندگی ہے یا حقیقی مسرت ہے اس سے دور ہے. تو یہ بس کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو مارکسی پوائنٹ آف ویو سے اور گرامشی کی اینک سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اور ان کو ڈیکنسٹرکٹ کیا ہے. اچھا عامر, میں آپ کی کتاب چونکہ اس کو میں نے آپ پروڈکشن میں بھی میں شامل رہا, اس میں پروف بھی میں نے کیے. اچھا میں مثلا 4-5 کالمز کے نام لیتا ہوں. انقلاب کا سوڈا واٹر, خیرات کے کلچر کا بیانیہ, منو سلوا کو ترستے لوگ, اقلیتوں کے لیے کم پڑتی سپیس, بنا سڑک ترقی کا بیانیہ, شفاف پانی کا طبقاتی رنگ, نیسلے اور منرل واٹر ٹائپ. اچھا زبان اور تشدد, غلام سپاہیوں کے خطوط, حجاب کی معیشت, جی یہ بڑا ایک اہم, خیرات اور لنگر پہ راضی ہونے والے لوگ. اچھا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صرف ایک کلاس دیکھی ہے تو آپ شاید اتنا مضبوط بیانیہ نہیں ترتیب دے سکتے. اگر آپ نے مختلف کلاسز دیکھی ہیں, اپر کلاس بھی, لوئر کلاس بھی, مڈل, یا سماج کے اندر مختلف سمجھتے ہیں اس کلاسز کو, تو آپ بیانیہ بنانے میں پھر کامیاب ہو سکتے ہیں اور جہاں خرابی ہے اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. مجھے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے, آپ کے میں سارے بلاگز شروع سے دیکھتا آ رہا ہوں, 2012-13 سے آپ جو لکھ رہے ہیں, آپ نے بہت مضبوطی سے کلاسز کو اسٹڈی کیا اور اندر اتر کے کوشش کی ہے بتانے کی کہ یہ ہے اصل مسئلہ. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ آپ کی زندگی کا سفر ایسے ہی چلتا ہے. مطلب میری جو فیملی ہے وہ مائیگریٹڈ ہے انڈیا سے پارٹیشن کے وقت. وہ مڈل کلاس لوگ تھے. پارٹیشن کے بعد ان کے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہاں پر آ کے سبالٹرن کلاس میں چلے گئے, مزدوری کرنا پڑی. میری دادی جو تھیں وہ باقاعدہ مزدوری یعنی سوت کاٹ کے انہوں نے میرے والد صاحب کو پڑھایا. اس کے بعد پھر والد صاحب اچھے لائر تھے, پھر ہم جو ہے دوبارہ وہی اسی کلاس میں چلے گئے. تو یہ میرا ایک ربط ہے ان سب کلاسز کے ساتھ. پھر آگے آ کے کامریڈ آصف, کامریڈ چنگیز, لال خان, ایسے لوگوں سے جو ہے وہ واسطہ پڑتا ہے. تو ان چیزوں کو قریب سے دیکھنے کو, ان چیزوں میں کو سمجھنے میں کافی مدد اس سے جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. جی شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب, پچھلے دنوں ایک بڑی اہم ڈسکشن سوشل میڈیا پہ چھڑی کہ ہمارے ہاں انٹلیکچویلٹی جو ہے وہ کمزور ہے. اور نام میں لے دیتا ہوں زیب سید صاحب نے, آپ نے دیکھی ہوگی وہ, انہوں نے کہا کہ جی 4-5 نام تو میں یہ نکالتا ہوں, یہ ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں جو سماج کو سمجھتے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب کا نام اس میں تھا, باقیوں کے میں نام نہیں لیتے. اچھا اس میں پھر لوگوں نے رائے دینا شروع کی, اچھی خاصی کوئی کامنٹس آئے اور تقریباً سب نے ڈاکٹر صاحب کا نام لیا, میرے سمیت جو ہے سب نے نام لیا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جیسے تھنک ٹینک جسے کہتے ہیں کسی معاشرے کا, وہ جو 6-7 ہم نکالتے ہیں لوگ, ان میں ڈاکٹر صاحب شامل ہیں. تو انٹلیکچویلٹی پھر ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ انٹلیکچویلٹی تو ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے کا, ہم نے کبھی اس کو اہمیت ہی نہیں دی. ہم نے صحافی کو بٹھایا ہوتا ہے, ساتھ اس کے دفاعی تجزیہ کار ہوتا ہے, یا اس کے ساتھ کوئی ایسا آدمی جو اچھا بول لیتا ہے یا ڈیش ڈیش الفاظ میں وہ باتیں کر لیتا ہے, یا کوئی مذہبی عالم بیٹھا ہوتا ہے
تو انٹلیکچوئل یا ادیب رائٹر تو اس میں بالکل نہیں ہے. تو یہ کتاب یا عامر جیسے لوگ جو ہیں یہ کارنرز میں چھوٹے چھوٹے کیبنز میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے لیکچرز بھی ہم مسلسل یہاں بلیک ہول میں, یا یہ پلیٹ فارم اٹ سیلف یہ ایک بڑا اچھا کارنر ہے جو آواز کو پھیلا رہا ہے, کچھ گفتگو کر رہا ہے, یا کم از کم اس کا موضوع جو ہے سماج ہے. تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عامر جیسے لوگ یا یہ کتابیں جو ہیں کوئی ناکنگ کہیں سے کریں گے یا ہوگی, یا بس آئے گی کتاب اور چلے گی؟ دیکھیے ہم اور ہماری پچھلی 3-4 نسلیں جو ہیں وہ نوبادیاتی دور میں ہی زندہ رہی ہیں. میں جدید دور کی بات کر رہا ہوں. نوبادیات کی پرانی شکلیں, مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شاید ہم یہ پوری تاریخ جو ہے یہ دراصل نوبادیات کی ہی تاریخ ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے جو سٹرگل ہے وہی تاریخ ہے. اب جب ڈپٹی نذیر احمد کی کتابوں کے جملے اور ان کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس کو وہ انگریز بہت خوردبینی انداز میں دیکھ کے سیٹل کرتا ہے اور اس کے بیانیے کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تو ہوا برٹش عہد کا ایک فنامنن. بعد میں قائد اعظم جیسا شخص, جیسا کہ آپ نے لکھا بھی, وہ اب ایک تقریر کرتا ہے اسمبلی کے اندر اور وہ تقریر غائب ہو جاتی ہے. تو یہ جو ایکٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اس دور میں ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ موجود تھی جو قائد کو بھی کنٹرول کر رہی تھی. تو اب یہ جو ہے کنٹرول یہ میڈیا کے ذریعے سے ہو رہا تھا. اب میڈیا پچھلے دور میں ظاہر ہے کہ مراسی ہوگا, ڈوم ہوں گے, طائف ہوگی, ملا ہوگا جو کہ بیانیہ بناتے تھے, یا تاریخ نویس ہوگا سرکاری, یا شاعر ہوگا. اب ان کی میڈیا کی شکلیں بدل گئی ہیں. اب اشتہار سے لے کر اور کیا کہتے ہیں ڈرامے تک, فلم تک, نصاب تک, یونیورسٹی تک, ممبر تک, ہر چیز اب سارا یہ میڈیا. اچھا, اب یہ ہے کہ جب قائد اعظم کی تقریر بھی کنٹرول ہو رہی ہے اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کولونائزیشن کی کنٹینیوٹی بھی ہے. اب یہ ہے کیا کہانی؟ اگر میں ان کی کتاب کو صرف 2-4 جملوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایک جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے, دولت مند طبقہ ہوتا ہے, وہ ریاستی طاقت کے ذریعے سے ایک بیانیے کا جبر جو ہے وہ امپوز کرتا ہے. صحیح. اور تاکہ عوام کا استحصال کر سکے. اور وہ جو ایک اکثریتی عوام ہے, جس کے لیے انہوں نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا کہ جو ریاستی تشدد کے ذریعے سے غریب رکھی جاتی ہے, اس کی غربت کو مینٹین رکھا جاتا ہے, نہ وہ نیچے جائے نہ وہ اوپر جائے, اور ایلیٹ کلاس یہ سارا کچھ کرتی. اس میں ظاہر ہے کہ میڈیا کی جتنی شکلیں ہیں یہ سارا کچھ اس کے ذریعے اس معاون ہے. بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں صرف یہ اس میں اضافہ ہوا کہ اس میں ملٹی نیشنلز, کارپوریشنز, یہ ان کا عمل دخل بڑھ گیا, اور ایلیٹ کلاس نے ایک مقامی معاون اور خدمت گار اور محافظ کا رول اور حصے دار کا رول شروع کر دیا. گویا یہاں کی جو کہ پسماندہ طبقات جو ہیں یا عوام ہیں وہ دراصل ایک دوہری اس میں چلے گئے. ٹھیک. تو اب میڈیا کا جو کردار ہے وہ بیہیویئر اور مائنڈ کو کنٹرول کرنا ہے. کنٹرول کس کے لیے کرنا ہے؟ ریاست کے لیے. ریاست کس کے پاس ہے؟ وہ ایلیٹ کلاس کے پاس ہے. لہٰذا یہ ساری جو گیم ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں, مائکرو ڈیٹیلز, وہ عامر صاحب نے اس میں ہمارے سامنے رکھی ہیں. اب اس میں فلم کے حوالے سے بات ہوئی تو میں تھوڑا سا اگر مثلا دیکھیے, ایک تو انہوں نے مضمون لکھا ابھی انقلاب کا سوڈا واٹر آپ نے ذکر کیا, تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوک اسٹوڈیو کیسے, اب کولونائزیشن کیا ہے
وہ یہ ہے کہ ہماری جو مقامیت ہے اور مقامیت کی جو تاریخ ہے اس کو کھرچ دیا جائے اور اس کی جگہ پر یورو سینٹرک ویسٹرنائزیشن کو ان کر دیا جائے. یہ ہے یعنی جو میڈیا ہے وہ دراصل دو طریقے سے ہی کام کرتا ہے. نمبر ایک کہ اپنی مقامیت کو روک دینا, اور دوسرا اس کی جگہ پر ویسٹرنائزیشن اس کے اندر لے آنا, یورو سینٹرک. اب ہمارے ہاں جو ہے عامر صاحب جیسے لوگ, انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ اس میں فلم کا بہت بڑا حصہ ہے. مثلا مجھے بات یاد آ گئی کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان بننے کے بعد جب ادھر سے بھی لوگ یہاں پر آئے تو وہ یہاں کا میڈیا جو 1920 سے فلم انڈسٹری کے طور پہ کام کر رہا تھا, تو اس میں جو یہاں اسلامی کلچر جو پیش کیا گیا وہ لکھنوی اور دہلوی تھا. تو ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو اردو سپیکنگ اور اچکنے اور غرارے اور پان, یہ خاص طرح کا جو کلچر ہے, یہ شباب کرانوی اینڈ برادرز نے ہمارے ہاں اسلامی نظام کے طور پہ, اسلامی کلچر کے طور پہ پیش کیا. اور یہ ایوب خان کے دور پہ ہوا. جب ضیاء الحق آیا تو اس نے لکھنوی اور دہلوی اسلامی کلچر کی جگہ پر پیور اسلام عرب کلچر جو ہے اس کی انٹری کر دی. شاہین ہو یا محمد بن قاسم ہو یا وغیرہ وغیرہ. جی ہاں. اچھا, اس کے بعد جب پرویز مشرف آیا تو اس نے اس میں انڈین اس کے لیے ایک اوپن نیس دے دی. انڈین فلم آ گئی, لیکن ساتھ اس کے پھر فیس بک بھی آ گئی, پھر انٹرنیٹ بھی آ گیا, پھر سی ڈی بھی آ گئی, سارا کچھ چل پڑا. اچھا, اس کے بعد کا ایک دور ہے جس میں ابھی ہم زندہ ہیں, جس میں فورتھ جنریشن وار جو ہے وہ بھی, مثلا ISPR نے خود فلمیں بنانی شروع کر دی, اور ادھر کے سینماؤں پہ اور انگریزی وغیرہ پر بھی پابندی لگا دی گئی. اب مارکیٹ جو ہے مقابلے سے خالی ہو گئی, اور ایک خاص جو ایک ممی ڈیڈی اپر کلاس سے جو بچے تھے انہوں نے فلمیں بنانی شروع کر دی. یہ وہ لوگ تھے جو نہ اپنی میوزک کے اوپر فخر کرتے تھے, نہ اپنی فلمی انڈسٹری کی روایت پہ فخر کرتے تھے. وہ ہالی ووڈ کو یا کسی نہ کسی انداز میں اس کو بالی ووڈ کو وہ کر کے تو یہ ساری چیزیں بنا رہے تھے. تو اب اس کے اندر جو ساری چیزیں بیان کی ہیں عامر نے, وہ دراصل یہی کہنے کی کوشش کی ہے کہ میڈیا جو ریئلٹی آپ کے سامنے کر رہا ہے, جو کنٹرول آپ کا کر رہا ہے, اس کے خلاف ایک دانشور کو کیا کرنا ہے. تو دانشور کو یہی کرنا ہے کہ وہ اپنی مزاحمت اور اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروائے. اگر وہ یہ ریکارڈ نہیں کروا رہا تو اس کا مطلب ہے وہ پیڈ ہے, وہ کچھ سرکاری بیانیے کے ذریعے سے سہولتیں لینا چاہتا ہے, کچھ براعت لینا چاہتا ہے, اور اس وہ جو پرو پیپل لائن ہے اس کو وہ ٹچ نہیں کرنا چاہتا ہے. تو یہ ان کا پیغام ہے, اور یہ ساری کتاب میں یہی. اچھا گمر صاحب, ہماری خبروں کا موضوع سیاست کیوں ہے, یہ انٹلیکچولیٹی کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. مجھے ایک تو ٹائٹل بہت پسند آیا ہے جو عامر نے بنایا اور مارکس کی تصویر اوپر لگائی ہے, کہ مارکس کا دیکھیں جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ انسان کو سوچنے کی راہ پہ ڈالا اور ایک پریکٹیکل اپروچ دی اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے. اچھا, جو سوال آپ نے کیا ہے کہ جو ہمارا میڈیا ہے, جیسا کہ عامر نے اپنے مضامین میں اور ان کالموں میں بھی لکھا ہے کہ یہ بس چند موضوعات ہیں جن سے وہ ہٹتا نہیں, اور آپ کا سوال بھی یہی ہے. دیکھیں, ایک بطور پروڈیوسر ڈائریکٹر کے یہ ایک پختہ اور سوچی سمجھی ایک رائے ہے کہ پروڈیوسر یا ڈائریکٹر 3 لوگوں کو مانا جاتا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جو بھرتی ہو گیا, جس کے نام سے لگ گیا, جس نے ہاتھ میں موبائل پکڑ لیا یا کیمرہ پکڑ لیا اور کچھ بنانا شروع کر دیا. ایک ڈرامہ میں فلم بھی ہے, وہ اسٹیج ڈرامہ بھی ہے. ڈرامہ مینس ڈرامہ, جس کے ذریعے آپ ایک سٹل طریقے سے آپ ایک میسج کنوے کرتے ہیں. اور دوسرا ڈاکومنٹری کیا ہے کہ a program which based on facts and figures. اور تیسرا میوزک پروڈکشن کا کیا ہے کہ میوزک پروڈکشن کے پہلے آپ ایک شاعری سلیکٹ کرتے ہیں یا ایک دھن بنی ہوتی ہے, تو آپ نے اس کے مطابق کلام لکھوانا ہوتا ہے. عمومی طور پہ آپ ایک کلام سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے مطابق ایک موضوع دھن کسی سے کرواتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق کوئی آواز ڈھونڈنا.
یعنی یہ دراصل ایک کلچر تھا. اور میں ایک سرکاری آرگنائزیشن کا حصہ ہوتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو بندہ کام کرنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے مارجن ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ اپنا کام کر لیتا ہے یا وہ میسج کنوے کر دیتا ہے. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ میں اسی ریڈیو میں رہ کے میں نے فیض اور جالب کی آوازوں کو بھی آن ایئر کیا ہے کہ وہ جس طریقے سے انہوں نے رشین سینما کی مثال دی کہ وہاں دیکھیں کہ وہ نظریاتی اعتبار سے خاص نہج پہ چل رہے تھے، لیکن وہاں انہوں نے مونٹاج کو ایجاد کیا یا دریافت کیا، اس کو بنایا اور پوری دنیا نے اس کو تسلیم کیا. یا جو فلم کے میں نے فریم دیکھے رشین سینما کے یا جاپان کے، ہم تو انڈیا کے علاوہ کسی سے آگاہ ہی نہیں ہے یا ہالی ووڈ سے. دنیا میں سینما کے حوالے سے بہت بڑا کام ہوا ہے. تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا میں یعنی چونکہ میرا موضوع ہے میڈیا تو میں اس پہ کچھ کام کر چکا ہوں اور پچھلی کم از کم 1 دہائی سے کام کر رہا ہوں اور نوٹس لیتا ہوں یا میں اس معاملے کو سمجھتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. دیکھیں یہ بالکل آسان ہے. پروڈکشن یہ جو ٹاک شو ہے ان کو میں بطور پروڈیوسر بطور ڈائریکٹر ہم اس کو کوئی پروڈکشن سمجھتے نہیں ہیں. یعنی یہ تو ایک پروفیشنل کا ایک بائیں ہاتھ کی بائیں انگلی کا کھیل ہے کہ بس 3-4 لوگوں کو بلایا، ان کو بٹھایا، ان کے منہ میں 2-2 4-4 سوال دیے، وہ جس طرح عامر نے ان کے پورے ٹائم نکال دیا کہ اگر آپ ایک اس کا ٹائم نکالیں تو 5-7-8 منٹ تو آپ دے دیں اینکر کو، اور اگر اینکر ڈاکٹر شاہد مسعود جیسا ہو تو وہ تو مسلسل 10-15 منٹ تو قیامت پہ بولے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ جو اچھا کچھ ایسے پروگرام ہوئے جس طرح جیو کا ایک پروگرام تھا الف جس کے خورشید ندیم اینکر تھے اور اس میں بڑی یوزفل قسم کی جو ہیں وہ یہ ڈسکشنز ہوئیں. اچھا پھر اسی طرح اگر کچھ دوستوں کو یاد ہو تو ARY پہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کچھ پروگرام کیے جن میں ڈاکٹر جاوید اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے، ہمارے رائٹسٹ ان کے بہت خلاف ہیں چونکہ وہ تھوڑی سی لبرل بات کرتے تھے، گو کہ وہ خود ایک ماشاء اللہ یا اس سرکار کا حصہ رہے لیکن وہ تھوڑی یعنی کافی لبرل باتیں کرتے تھے. اچھا اس میں مجیب الرحمان شامی، ڈاکٹر مبارک علی، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر صاحب بھی شاید اس میں تو نہیں وہ لاہور میں چونکہ زیادہ ریکارڈ ہوئے، ڈاکٹر صاحب اس میں نہیں تھے. اچھا اس کی مزے کی بات یہ ہے کہ ایک پروگرام مجھے یاد ہے اسی سلسلے کی کڑی تھی، غالباً یہ ARY پہ پروگرام تھا، اس میں عابد حسن منٹو تھے اور ڈاکٹر لال خان تھے اور یہ ہمارے جو ان کے بارے میں نے ایک لائن لکھی ہے کہ ان کو سن کے یا پڑھ کے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت جلد کوئی آفاقی دعویٰ کر بیٹھیں گے، حضرت اوریہ مقبول جان صاحب. تو آپ یقین جانیں کہ لڑائی صرف ہاتھوں سے یا تیر و تفنگ سے یا اسلحے سے نہیں ہوتی. آپ کے دلائل اگر مضبوط ہوں اور اگر آپ کو بات کرنے کا پلیٹ فارم ملے، آپ یقین جانیں کہ وہ بالکل بے دست و پا ہو گیا. یہ نہیں کہ مجھے وہ پسند تھے یا وہ ناپسند تھا، ایسی بات نہیں ہے. اچھا اسی طرح جو ڈسکشنز وہاں ہوئیں الف پروگرام کی میں جو بات کر رہا ہوں یا ان پروگراموں کی، اصل میں یہ ہے کہ ایک تو ٹیسٹ ڈیولپ کر دیا گیا ہے. یعنی ٹیسٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ جس طرح کلاسیکل میوزک ہے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ میوزک سنتے ہوئے رو بھی سکتا ہے. میں نے ایسے پروڈیوسر کو دیکھا ہے کہ جو استاد سلامت علی خان کے بیٹے استاد شرافت علی خان کو دیکھ کے تو میں نے کہا کہ یہ کیسا پروڈیوسر رو رہا ہے اور نظر نکال کے 500 روپیہ دے رہا ہے. اور یا یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جی فلانی آرٹسٹ نے فلاں بڈھے بابے سے کیوں شادی کر لی. اصل میں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کوئی اسٹیج آپ پہ ایسی آتی ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنے استاد میں ضم ہو جانا چاہتا ہے، اس میں غرق ہو جانا چاہتا ہے. تو آپ کو جب چیزوں کی سمجھ تب آئے گی نا جب آپ کا مینٹل لیول وہ ہوگا. اچھا جو میں پھر عامر کی طرف آتا ہوں کہ عامر نے جو آپ نے ان سے سوال کیا کہ بھئی یہ ایسے ہی کارخانے میں توتی کی کوئی سنتا ہے کہ کتاب چھپوا کے ہم نے بیٹھ گئے یا کوئی بلاگ لکھ لیا. اگر آپ ایمانداری کی بات ہے کہ اگر ہم پریکٹیکلی سوچیں، میرے ہوتے ہوئے ریڈیو پاکستان سے میوزک ختم ہو گیا. یہ عزیر صاحب ان کو ریکارڈنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے، اب یہ موبائل پہ ریکارڈنگ کرتے ہیں چونکہ PTV میں پچھلے 15 سالوں سے کوئی میوزک ریکارڈ نہیں ہو رہا. میں نے پچھلے جو منسٹر تھے ان کو میں نے یہ سوال کیا کیٹیگوریکلی سب جرنلسٹوں کے سامنے. ہاں میں نے یہ اس میں ہوشیاری کی کہ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں خود ملازم ہوں.
تو میں نے انہیں کہا جی کہ جب آپ یہ نہیں کریں گے, پی ٹی وی میں ڈرامہ ہوتا تھا اور آپ ڈاکومنٹری کرتے تھے, پروڈکشن ہوتی تھی, میوزک ہوتا تھا, تو جب آپ نہیں کریں گے تو آئی ایس پی آر ہی کرے گا نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ بیانیہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی ریڈیو پاکستان کی کیا ضرورت ہے, ہم پیرالل ہم ہیں نا. میں نے کہا کہ ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے. تو ان کا اس نے سمپلی کہا کہ جی یہ اسٹیٹ کا کام نہیں ہے, یعنی میوزک پروڈکشن کرنا. اور میں نے حالانکہ اس میں یہ کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ عام جو گاؤں دیہات کا ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہے, اس کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے, وہ ریڈیو پہ آتا ہے, ٹی وی کے چھوٹے موٹے پروگرام میں آتا ہے, اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ میں یہاں آ سکتا ہوں. ایک گانے والا اس کو ایک موقع ملتا ہے تو اس سے لوگ آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا آسان اور فارمیٹ ہے پاپولر, کہ 3 لوگوں کو بٹھایا. وہ دیکھیں جو اینکرز ہیں وہ تو سیلیبریٹی کا رول جو ہے وہ اپنا چکے ہیں, چونکہ وہ ایک مالک کے لیے یہ ہے کہ ڈاکومنٹری پہ اس کو پیسہ لگانا پڑتا ہے, اس پہ ٹائم لگانا پڑتا ہے, اس پہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے. جو ڈرامہ ہے اس کے لیے آپ کو جان مارنی پڑتی ہے. وہ یہ ہے کہ مارکیٹ سے خریدا ایک پاپولر بیانی جو مارکیٹ میں. اچھا عامر جانتے ہیں یا ہمارے جو دوست میڈیا سے وابستہ ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس پہ اشتہار نہیں ملتا. دیکھیں لوگوں کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ریڈیو یا پی ٹی وی نے, جس طرح اگر منو بھائی نے پی ٹی وی پہ کام کیا, اصل میں سب سے بڑا المیہ قاسم صاحب یہ ہے کہ کام ہو ہی نہیں رہا. آپ کام کہاں کریں گے؟ کارٹلز آگے ہیں, وہ گروپس آگے ہیں جس میں عامر نے پتہ نہیں کس طرح لکھ لیا, کچھ ٹی وی سیریلز کس طرح لکھ لی اور کس طرح اس نے اپنی بات کر لی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا 2 اب میں باتوں کو مختصر سا ملا کے تو میں اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہم شاید سماج کو تب جواب دہ ہوتے ہیں جب ہم خود اپنے آپ کو جواب دہ ہوتے ہیں. ہم نے ہماری اپنی ایک فرد کی بھی تو ویلیوز ہے نا, وہ اپنے آپ کو جواب دہ ہے سب سے زیادہ. تو وہ اس کا اندر ہے جو اسے مجبور کرتا ہے لکھنے پہ, اسے بولنے پہ اور اس کی سزا بھگتنے کو. وہ کوئی معنی نہیں دیتا. جو اٹریکشن بے شمار لوگوں کے پاس اٹریکشن ہے کہ بھئی وہ بھی پراپرٹی کا کام کریں اور پیسے کمائیں اور بڑی سی گاڑی لیں اور یہ وہ, لیکن کچھ لوگوں کو بڑی گاڑی امپریس نہیں کرتی. ان کو علم امپریس کرتا ہے, ان کو نالج کرتا ہے, ان کو انقلاب کا نعرہ کرتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو جن دنوں میں دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی اور خود کش حملے, میں کہتا تھا کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری, اور ان کی بد قسمتی کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں. اگر وہ پڑھیں تو سب سے پہلے وہ کتابوں کی دکانوں پہ خود کش حملے کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آرٹسٹ ہے, جو فنکار ہے, جو رائٹر ہے, جو دانشور ہے, جو سوچنے سمجھنے والا ہے, وہ اپنا کام کرے گا. گو کہ دوسری سائڈ پہ سپیس نہیں ہے آرٹ کے لیے, فن کے لیے, لیکن یہ کہ ہم جیسے سرپھروں کو اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور پرویز ہود بھائی جیسے لوگوں کو, ڈاکٹر مبارک علی کو, ڈاکٹر مہدی حسن اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کا کام زندہ رہتا ہے, وہ مشل راہ رہتا ہے. اور مارکس جیسے جو لوگ ہیں, وہ جو انہوں نے مشل روشن کی ہے, ان کو عامر رضا جیسے لوگ دیوانے لے کے آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. نہیں اگر سوالات ہم لے لیں تو یہ پلیز آپ پلیز بتا دیجئے کس سے آپ نے پوچھنا ہے. جی میرا کویسچن عامر رضا سے ہے. تو اگر ہم مطلب بہت ساری باتوں جہاں پہ جتنی باتیں ہوئی اس میں بہت ساری باتوں میں ایسا لگتا ہے کہ اس کا آنسر یہ ہے کہ بھانج پن ہے معاشرے میں نا. تو اگر اسی نقطۂ نظر کو تھوڑی ڈیولپ جو سوسائٹی ہے وہاں پہ دیکھیں تو میڈیا از لائک اسٹوری ٹیلنگ نا. تو اسٹوری ٹیلنگ کے اپنے ڈائنامکس نہیں ہیں کہ جو ہے وہ آئی ایس پی آر 50 کروڑ لگاتا ہے, یلغار بری طرح ناکام ہو جاتی ہے. اسٹوری ٹیلنگ ہیز اٹس اون ڈائنامکس نا. تو اور اسٹوری ٹیلنگ میں ہمیشہ انڈر ڈاگس جو ہے وہ آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں وہ اٹھتا ہے. مطلب ہالی ووڈ کا سب سے بڑی پروڈکٹ جو اسٹار وارز ہے, اس کا ہیرو جو ایکسٹریملی ایک پیریفریل جو پلانٹ ہوتا ہے وہاں سے آتا ہے اور وہ امپائر کو چیلنج کرتا ہے اور وہ ایک ریبیلین کو لٹرلی انہوں نے 20th سینچری سے انسپائرڈ تھی وہ ساری اسٹوری نا. تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ اور ہمارے ہاں اگر ایسا نہیں ہو رہا کہ وہ جو ہیرو ہے جو نیچے سے اٹھ کے معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے,
ایول کو چیلنج کرتا ہے, وہ ہمارے ڈراموں میں, فلموں میں اگر نہیں ہو رہا تو اس کا آنسر مجھے تو لگتا ہے بانجھ پن ہے. کیونکہ اگر یہ وہاں ہو سکتا ہے, بریو ہارٹ جیسی فلم جو پوری اینگلو سیکسن جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چیلنج کرتی ہے, اور وہ آج بھی ایک کلاسک ہے, ٹھیک ہے. وہ اسکاٹ لینڈ میں وہ نیشنل ان کا ووٹ ہوا کہ اسکاٹ لینڈ علیحدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو وہ لٹرلی چوکوں میں بریو ہارٹ دکھا رہے تھے یوتھ کو. تو میرا خیال ہے کہ اسٹوری ٹیلنگ کے اپنے ڈائنامکس ہیں, اور اگر وہ یہاں پہ پلے نہیں ہو رہے تو اس کا بہت سارا تعلق بانجھ پن سے بھی ہے کہ ہمارے جو رائٹرز سونا بیٹھے چاہیے ہوئے ہیں. مثال وہ بریو ہارٹ کی اگزامپل کے پیرالل میں دے دوں, باقی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے کہ اگر ہم ویتنام دور میں دیکھیں تو ہالی ووڈ اسٹوڈیو سسٹم جو ہے وہ کافی ڈیلیوٹ ہو گیا تھا, اور کچھ لبرل فرانسس فورڈ کپولا جیسے ڈائریکٹرز آئے, اور اس کے بعد اولیور اسٹون جیسے لوگ آئے, تو انہوں نے کافی تنقید کی امریکہ کی جو ویتنام پالیسی تھی اس کے اوپر. لیکن پھر ریگن کا دور آتا ہے اور اسٹوڈیو سسٹم وہاں پہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے, وال اسٹریٹ کی انویسٹمنٹ ہالی ووڈ کے اندر آ جاتی ہے. تو پھر ہم راکی 4, ریمبو سیریز جو ہے, اور چک نورس مشن ان ایکشن, وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں. بریو ہارٹ کی اگزامپل آپ نے دی, اور اسٹوری ٹیلنگ یا ہیرو, ہمارے یہاں بھگت سنگھ کے اوپر انڈیا میں فلم بنی جو بہت زیادہ پاپولر ہوئی. اس میں اگر پولیٹیکل فلاسفی دیکھیں بھگت سنگھ کی, تو ایک سین میں آتی ہے جہاں اجے دیوگن یہ کہتا ہے کہ ٹوٹل انڈیپینڈنس کا وہ ایک ڈائلاگ بولتا ہے, اور گاندھی جی جو اس وقت ہوتے ہیں وہ ٹوٹل انڈیپینڈنس کے حق میں نہیں ہوتے. اگر آپ اس فلم کو جو بھگت سنگھ کا لیٹر ہے, لیٹر ٹو ینگ پولیٹیکل ورکرز, اس کے ساتھ رکھ کر دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ فلم نے بھگت سنگھ کی جو فلاسفی تھی اس کو آخر کار جو انڈیا کا ڈومیننٹ بیانیہ ہے اسی کے ساتھ جا کے مرج کر دیا. بھگت سنگھ کی فلاسفی یہ ہے, وہ کہتا ہے کہ جب تک آپ لیننسٹ اور مارکسسٹ بنیادوں کے اوپر سوسائٹی کے اندر انقلاب لے کے نہیں آتے, تب تک برطانیہ جائے یا نہ جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس طرح کا کوئی اشارہ آپ کو فلم کے اندر جو ہے وہ نہیں ملتا. فلم ایٹ دا اینڈ اسی بیانیے کے اندر ڈھل جاتی ہے جو سرمایہ داری بنانا چاہ رہی ہوتی ہے, کیونکہ فلم یہاں اسی فورم پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ فلم جو ہے وہ سب سے پہلے ایک کامیاب بزنس پرپوزل ہے. دوسری بات ہے سٹوری ٹیلنگ کی, جو آپ کہتے ہیں کہ وہ نو ڈاؤٹ ایک کرافٹ ہے, ایک بہت بڑا آرٹ ہے. انوراگ کشیپ کو ہم دیکھ رہے ہیں, پوسٹ انوراگ کشیپ سنیما میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ سٹوریز لے کے آ رہے ہیں جو بہار کی کسی گلی میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں سے سٹوری لے کے آ رہے ہیں, سبارٹن کلاس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوسائٹی کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں. تو اس میں ان کی کامیابی یہ ہے کہ ان کے پاس ایک کلاس ہے, اور اس میں بھی پرابلم یہ ہے کہ جو فینٹم ہے انوراگ کشیپ کا, فینٹم جو ہے وہ کام کرتا ہے ریلائنس انڈیا کے ساتھ, جس میں وہ سیکرڈ گیم جیسی فلمیں سیزنز جو ہیں یا بڑے لیول کی فلمیں جو ہیں وہ لے کے آتا ہے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ یہ مجبوری ہے ہماری سرمایہ داروں کے ساتھ کام کرنا, کیونکہ ہم نے پیسہ بھی تو کمانا ہے اور چلانا بھی ہے. پھر اس کا ایک پیرالل کام یہ ہے کہ سبارٹن کلاس کی بہت ساری اسکرپٹس ان کے پاس آتی ہیں جن کو کوئی پروڈیوس کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ ان کو پروڈیوس کرتے ہیں, وہ ان کو ریلیز کرتے ہیں, اور وہ فلمیں اچھا بزنس بھی کرتی ہیں اور سوچنے کے لیے لوگوں کو کچھ پوائنٹس بھی دے کے جاتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں اس طرح کا جو ابھی سسٹم ہے کوئی ڈیولپ نہیں ہو سکا کہ ہم وہاں سے سٹوری اٹھا کے جو ہے اس کو چلا سکیں. میں چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا معاشرہ اتنا انحطاط کا شکار ہو گیا ہے کہ وہ اسپیس ختم ہو گیا یہ کرنے کے لیے. پرابلی بہت سارے ٹیلنٹڈ لوگ, آپ خود ایک مثال ہیں اس کی. تو اگر جہاں پہ تھوڑی اسپیس ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوری ٹیلنگ کے جو اپنے ڈائنامکس ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کلاس کا ہیرو پریزنٹ کریں, وہ نیچے سے اٹھے اور بیکم دا سیویئر آف دا مومنٹ نا. تو یہ ہمارے ہاں شاید اس لیے نہیں ہو رہا کہ معاشرہ جو ہے وہ ظاہر کلونیلزم اور افغان وار اور کیا کچھ نہیں ہے جس نے یہاں پہ انحطاط برپا کیا. ایسی ہیں فلمیں کہ نیچے سے اترتے ہیں, بنانا وہ نیچے سے نکلتے ہیں اور ہیرو اسٹرگل کرتا ہے, اور ایٹ بہت سی فلموں کا جو اب نہیں آ رہی ہیں ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن اسکول کھول لیتے ہیں اور اس میں مطالعہ پاکستان پڑھانی شروع کر دیتے ہیں. جی کہ یہ جو سارا آج ہم چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں اس میں بنیادی طور پر جو نظریاتی ابہام ہے, ایک نظریاتی ڈسکشن جو سیاسی پارٹیوں کے ہاں بھی نہیں ہو رہی,
تو اس کا کتنا عمل دخل ہے اس نظریاتی ڈسکشن کے نہ ہونے کے نتیجے میں جو ہمارے ہاں سماج کی کیفیت بنی ہے, یا اوورال ایک میڈیا کا جو ایک انحطاط ہم دیکھتے ہیں, اس میں نظریاتی بانجھ پن کے نتیجے میں جو کچھ ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کتاب کے اندر بھی اس حوالے سے کافی ڈسکشن ہے. میں مختصراً اس کا جو ہے وہ جواب دوں گا کہ ایک جس طرح کالونیلزم کی یہاں پہ بات ہوئی, تو اس میں جو پچھڑے ہوئے یا پسماندہ جو سماج ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو ایڈوانس سماج ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں. وہ ٹیکنالوجی سے لے کے سائنس سے لے کے باقی حوالوں سے آپ جو ہے وہ دیکھیں, یہ تاریخی ایک عمل ہے کہ برطانیہ اگر یہاں پہ آیا تھا تو وہ مطلب کو یہاں پہ کوئی مذہبی حوالے سے یا باقی حوالوں سے نہیں آیا تھا, بلکہ وہ اپنی جو اس کی مادی طاقت تھی, جو ٹیکنالوجی تھی, جو بندوق تھی, جو توپ تھی, وہ اس کی بنیاد پہ اس نے یہاں پہ قبضے کیے تھے اور پوری دنیا کے اندر اس نے اپنی جو امپائر ہے پروفٹس کے لیے اس نے کالونیز جو ہے وہ بنائی تھی. تو اس حوالے سے مثلاً جو یہاں پہ بھی جو تجربے کیے گئے نظریاتی حوالے سے یا ایک متبادل کو بلڈ کرنے کے حوالے سے, مثلاً پاکستان کے اندر لیفٹ کی اگر باقی آپ نہ بھی کریں تو جو لیفٹ کی ایک پوری تاریخ ہے اسٹرگل کی, پارٹیشن سے پہلے کی اور پارٹیشن سے بعد کی, تو اس میں سب سے بڑی جو کمزوری تھی, جو ویکنس تھی, وہ یہ تھی کہ وہ مستعار لیتے تھے نظریات, اور جو اوریجنل تھیوری ہے, جس طرح کوئی بھی سائنس ہے, نیچرل سائنس ہے, وہ امریکہ میں بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے, وہ پاکستان میں بھی ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے, یا ہر جگہ پہ ویسے ہی اپلائی ہوتی ہے. اس طرح مارکسزم کی جو سائنس ہے اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ مطلب بیسک اصول وہی ہیں, تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ مطلب جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر اس کو جو ہے وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کو ایز اٹ از اٹھا کے یہاں پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ناکامی ہوتی ہے. مثلا آج بھی یہ کوسچن موجود ہے, ہم پریکٹیکلی نیچے موجود ہوتے ہیں, ہمیں کبھی مایوسی نہیں ہوتی. مطلب لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, یہاں پہ جو ہے وہ بربریت ہوگی, یہاں پہ جو ہے وہ تباہی ہوگی, اب یہ امکانات موجود ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امکان بھی موجود ہے کہ اس تمام تر تباہی اور بربادی کی جو بنیادی جڑ ہے اس کو ایک جد و جہد کے ذریعے اکھاڑا جا سکتا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہماری جو کلاس ہے, جو 95% کلاس ہے, اس کی دلچسپی نہیں ہے پولیٹکس کے اندر. اس نے ابھی تک کسی فورم کے اوپر بڑے پیمانے کا اظہار نہیں کیا. اور تاریخ کے حوالے سے آپ 68-69 کی جو پاکستان کی موومنٹ تھی, اس نے بہت بڑے بڑے رائٹرز جو ہے وہ پروڈیوس کیے, بہت بڑے مزاحمتی شاعر پروڈیوس کیے, بہت بڑے جو ہے وہ سیاسی کارکنان پروڈیوس کیے. اسی طرح جو ریفرنس ہم بنائیں 1917 کا جو ریولوشن تھا, اس میں ٹراٹسکی کی ایک بک ہے لٹریچر اینڈ ریولوشن, اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب ریولوشن ہو رہا تھا تو اس سے پہلے جتنے ناقدین تھے, سرمایہ داری کے حمایتی تھے, تو ان کے قلم خاموش تھے, ان کے کان جو ہے وہ بہرے ہو گئے تھے, ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھیں, کیونکہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو اس وقت صرف وہ زبان بول سکتی تھی, وہ آنکھ دیکھ سکتی تھی, وہ کان سن سکتا تھا جو اس ریولوشن کو سمجھتا تھا یا اس کو برپا کرنے کے اندر اس میں شامل تھا. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ ورکرز تھے, وہ نوجوان تھے. اور یہ کنڈیشنز آنے والے عرصے کے اندر یہاں پہ بھی جو ہے وہ اپلائی ہوں گی. اور یہ جو عہد ہے جس کے اندر مثلا عامر رضا نے اگر یہ کتاب لکھی ہے تو کوئی نہ کوئی سوشل کنٹینٹ موجود ہے, کوئی نہ کوئی ایسی بنیاد موجود ہے کہ جس نے عامر رضا کو یہ تحریک دی کہ وہ اس طرف بڑھیں. ہمیں شاید اس طرح سے وہ نظر نہ آ رہا ہو, کیونکہ آپ کو ایسی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتے کہ جس کے لیے پیاس جو ہے وہ موجود نہ ہو. پیاس موجود ہے اور وہ بڑھے گی, کیونکہ میرے نزدیک کوئی جو ہے وہ الٹرنیٹ نہیں ہے. تو اس میں مثلا ایک جو بانجھ پن ہے اس کا, یا اس کو ہمیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو مطلب ہمارے دانش ہے, جو انٹلیکٹ ہے, جو ٹی وی چینلز کی یا باقی جو وہ بات ہوئی, وہ اپنی جو اختراعیں یا جو ان کو ایک اسکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے اس کو زبردستی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ایک متبادل انقلاب کی بات کرتے ہیں. آپ ورکرز کے اندر جائیں, آپ یوتھ کے اندر جائیں, ان کے اوپر اپنا نظریہ, اپنے خیالات, اپنا طریقہ کار تھوپنے کی کوشش نہ کریں, ان سے جاننے کی کوشش کریں, تو آپ کو سارے سوالات کے جو ہے وہ جوابات مل جاتے ہیں. جب آپ ایک پلینڈ طریقے سے کہیں سے اٹھایا ہوا ماڈل جو ہے وہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ فیل ہوتا ہے, جو ان کنڈیشنز کے اندر یا اس کے لیے وہ ایکسیپٹیبلٹی موجود نہیں ہوتی.
تو اس کا ایک بڑا مطلب کردار رہا ہے. اور آج جو لوگ متحرک ہیں, جو نوجوان ہیں, ان کو میرے خیال میں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ جو مطلب ہمارا جو مستقبل ہے اس میں جو ماضی کی غلطیاں ہیں اس سے سیکھتے ہوئے ہمیں آج کے تقاضوں کے مطابق, آج کے حالات کے مطابق جد و جہد کرنی چاہیے. تھینک یو. تھینک یو کامریڈ. کامریڈ میرا کوشچن یہ تھا, جو کامریڈ نے بک لکھی ہے وہ بڑی اچھی ہے, شاندار ہے. آپ کا سوال بک کے حوالے سے کامریڈ آج, کامریڈ عامر سے, کامریڈ آج ہر یونیورسٹی کے اندر جو نوجوان ہیں ان کو خاص کر کے اس بک کو پڑھنا چاہیے. کامریڈ ہماری جو ہسٹری کے اندر ہم ایسے ادوار بھی دیکھتے ہیں جیسے 68 یا 18 کے 1984 سے پہلے یا اس کے بعد ایسے بے شمار بکیں لکھی گئی جو خاص کر کے اگر وہ ادوار دیکھیں اور وہ چیزیں ہمیں ہمارے اگر وہ چیزیں نیچے تھوڑا سا اگر وہ چیزیں دیکھیں تو ہم ہسٹری کے درمیان میں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہے. اگر آج بھی ہم ہسٹری کو جانچتے ہیں تو اس سے نوجوان سیکھتا ہے. تو آج جیسے بے شمار ہے, باقی کامریڈ سے علاوہ بھی ایسے سماج کے اندر, پاکستان کے اندر بہت سے ایسے رائٹر جو بڑے بڑے وہ سماج کے اندر ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں, ورکنگ کلاس سے مل رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بک بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, آرٹیکل بھی لکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری یونیورسٹیوں کے اندر جو ہمیں وہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی ہے. اور ہمیں جو یونیورسٹیوں کے اندر جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ ایک تو نوجوانوں کے اندر ذہنی طور پہ وہ اتنا خسی کرتا ہے کہ انہیں سوچنے سمجھنے سے بھی اسے معذور کر دیتا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں 1984 کے درمیان میں, اس ٹائم جب اسٹوڈنٹ یونین باقاعدہ یونیورسٹیوں کے اندر ہوتی تھی, تو اس ٹائم کی جو ہمیں اسٹوڈنٹ کی اندر جو اسٹوڈنٹ کا جو کردار تھا اور اس کا جو پریکٹیکل ورک تھا اس کے اندر ہمیں وہ چیزیں ایڈوانس نظر آتی ہے. تو آج کیا وجہ, ایسی کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ایسی بک جو لکھی جا رہی ہیں وہ ہماری یونیورسٹیوں تک اس کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ہاں خود ایسے انسٹیٹیوشنز بن گئے ہیں جن کا کام سرکار کے بیانیے کو بنانا اور نافذ کرنا ہے. ہمارے ہاں اب یونیورسٹیوں کا یہ کام نہیں رہا کہ مطلب مارکس کی مثال لے لیں کہ مارکس اب کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا. تو جو بات شروع میں کر رہے تھے, تو ایک پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ تھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں, تو انہوں نے کہا کہ مارکسزم تو ناکام ہو گیا. اچھا, میں نے کہا آپ نے کیا کیا پڑھا؟ کہتی اس وکس میں ایک چیپٹر ہوتا تھا, ہم نے بس وہی پڑھا اور اسی کے اوپر انہوں نے اخذ کر لیا. تو یہ پرابلم ہے. یونیورسٹیز اب یہ بن گئی ہیں کہ آپ فزکس پڑھاتے ہوئے اس میں منچلے کا سودا جو ہے اس کا تڑکا لگا دیتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اس فزکس کو چھوڑیں, یہ جو فزکس آپ کو گاڈ کے قریب کر دے گی, آپ اس کے اوپر غور کریں اور اس کو پرکھیں کہ یہ کس طرح سے کام کر رہی ہے. تو یونیورسٹیوں کا تو یہ عالم ہو گیا ہے, اس وجہ سے مشکل ہے کہ یونیورسٹی تک, مطلب اگر آپ یونیورسٹی سے بچ کے بھاگ نکلتے ہیں تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. جی پلیز. السلام علیکم جی, بہت شکریہ, آپ سب نے بڑی زبردست گفتگو کی. میں سوال جو صاحب نے کیا تھا اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. پروپیگنڈا آپ نے کہا, یونیورسٹی پروپیگنڈا کر رہی ہے, میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے, اسکول کالج ہر کوئی جو ہے وہ ریاستی بیانیے کو اور جو کیپٹلزم ہے اس کے بیانیے کو آگے بڑھانے کا پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو مارکسزم کے پاس یا جو مارکسسٹ ٹینڈنسیز رکھنے والے لوگ ہیں, کیا ان کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کا کیا, یعنی جب آپ لوگوں کی بیٹھکیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے جو اندر کی بات ہے یا وہ کیا ہے, کیا آپ کے پاس واقعی
کوئی ایسا حل موجود ہے جو یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں، مارکس کو پسند کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکل نہیں ہوتی اور ہماری محبت ان سے ضرور ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ہو، لیکن دے ڈونٹ ایگزسٹ. تو کیا کچھ ایسا ہے کاؤنٹر کرنے کا، کوئی کاؤنٹر پروپیگنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے بیانیے بن رہے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں بیانیہ بنا پاتے؟ اسکیل کا فرق ہے ہمارا اور ان کا، کہ ہمارے پاس اسپیسز جو ہیں وہ بہت کم ہیں، ہمارے پاس سرمایہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے اسٹریٹ تھیٹر ہے، ہمارے جو بچے ہیں جو والنٹیئرس ہیں وہ اسٹریٹ تھیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس اسٹڈی سرکلز ہیں، ہم ان اسٹڈی سرکلز کے تھرو جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں. اب آ کے ہمارے پاس جو ہے وہ سوشل میڈیا کی فارم میں ایک پلیٹ فارمز کچھ آ گئے ہیں، ان کو ہم یوٹیلائز جو ہے وہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا زیادہ فوکس بنتا جا رہا ہے وہ جو مین ٹو مین کانٹیکٹ ہے جو اب ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں سے ملیں، ان کے سامنے اپنی بات رکھیں تو وہ شاید آپ کی بات بہتر سن سکیں. ایٹ دا اینڈ بات وہی اسی اسکیل کے اوپر آ جاتی ہے کہ ہمارا جو اسکیل ہے ایک اتنی بڑی مشینری جو ہے اس کے سامنے، یعنی اتنی بڑی مشینری ہے کہ سوویت یونین جو تھا وہ کاؤنٹر پروپیگنڈا میں فرسٹ ورلڈ جو تھی اس کے کمپٹیشن میں جو تھا وہ پیچھے دھکیل دیا گیا. اور جہاں تک بات ہے چیزوں کو آئیڈیلائز کرنے کی تو وہ شاید ایسا نہیں ہے. ایکسپیریمنٹ کر کے دنیا نے بھی دیکھ لیے ہیں. انفلیشن آج کی آپ اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس نے بڑھنا ہی ہے. چیزیں جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. ایون کہ فرسٹ ورلڈ جو ہے اس کے بھی ہاتھ سے چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہیں. اب ایک ابھار جو تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پیدا ہوا. اب یوکرین وار کے بعد یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں پھر سے تبدیل ہونے کی نہج کے اوپر ہیں جو وہ آ رہی ہیں اور وہ تبدیل ہوں گی. اور ایٹ دا اینڈ ہماری جو ورکنگ کلاس اور جو مزدور کلاس ہے، جب تک آپ اس کو طاقت کے اندر نہیں لے کے آئیں گے، جب تک یہ حکومت کی باغ دوڑ نہیں سنبھالیں گے، تب تک حالات جو ہے وہ شاید بہتر نہ ہو سکیں. اگر سوویت یونین کو آپ کہہ دیں کہ جی وہ ناکام ہو گیا تو وہ ٹوٹ گیا، کمیونزم وہاں کام نہیں کر سکا، تو شاید اس کی سب سے پہلی نشاندہی ٹروٹسکی نے انقلاب سے غداری کی شکل میں اس نے پہلے ہی اس کو کر دیا تھا. اس کے بعد طارق علی کی کتاب ہے سوویت یونین کے ریولوشن کے اوپر، 1980 میں انہوں نے لکھی ہے، اور ٹھیک اس میں انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے کہ اس جبر کے ساتھ اور اس تھیوری سے غداری کے ساتھ اگر آپ ریولوشن کو چلا رہے ہیں تو یہ کارگر نہیں رہے گا. اور 91 میں ہم نے دیکھا کہ وہ خود مارکسسٹوں نے خود تنقید کی ہے سسٹم کے اوپر جو سوویت یونین کے اندر تھا کہ یہ کارگر نہیں رہے گا، اس کے اندر جو خامیاں ہیں اگر آپ ان کو فکس نہیں کرتے اور ان کا آپ جائزہ نہیں لیتے تو پھر یہ سسٹم بھی جو ہے سوویت یونین کا ناکام ہو گیا اور وہ سوویت یونین کا سسٹم جو ہے وہ بالکل کولیپس ہو گیا. تو یہ ایک پرماننٹ ریولوشن جو ٹروٹسکی تھیوری دیتا ہے اس کے مطابق آپ نے چیزوں کو اسیس کرنا ہے تو شاید اس آئیڈلزم کی اسٹیٹ سے باہر نکل کے ہم بہتری کی طرف جا سکیں. یہ نہ ہوتی ifs اینڈ بٹس میں، تو آپ کے خیال میں آج جہاں کیپٹلزم کھڑا ہے یا مارکسزم کھڑا ہے اس سے مختلف صورت ہوتی؟ میرے خیال میں جو ڈس انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے وہ کوئی 90s میں شروع نہیں ہوا، 80s میں شروع نہیں ہوا. یہ اگر آپ اس ٹائم کا لٹریچر پڑھیں، مثلا سوویت جو ریولوشن تھا وہ دنیا کی تاریخ میں میرے خیال میں ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ لٹریچر اس کے حق میں یا اس کی مخالفت میں لکھا گیا، اور اس کو گو تھرو کیے بغیر مثلا اس کی کوئی ایک وجہ آپ جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. لیکن جو لینن کی، جو ٹروٹسکی کی جو قائدین تھے، ان کی پوزیشن یہ تھی کہ جو ایڈوانس کیپٹلسٹ کنٹریز ہیں، جرمنی ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، وہاں پہ اگر ریولوشن نہیں ہوتا تو ہمارے ریولوشن کا دم گھٹ کے یہ ریولوشن جو ہے وہ مر جائے گا. ایک بات اس میں کروں گا کہ آپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے معیشت کے حوالے سے، وہ آخری تجزیے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنا ٹائم لگا کے کتنے کم ٹائم میں کتنی زیادہ پروڈکشن کر رہے ہیں. امریکہ کا باقی دنیا سے آپ مقابلہ کریں تو اس میں گھنٹوں میں اگر آپ اس کو ناپیں تو جو چیز امریکہ 1 گھنٹے میں بناتا ہے
وہ دنیا میں مختلف درجوں کے حساب سے 20 گھنٹوں میں 50 گھنٹوں میں بنتی ہے. تو جب تک آپ اس کو کراس نہیں کرتے, اس کو کراس کرنے کے لیے آپ کو پھر ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے, وہ آپ خود بنانے میں آپ کو ایک لمبا پروسیس چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے طبقے کی طاقت کی بنیاد پہ جرمنی میں ریولوشن کرتے جہاں پہ ایڈوانس ترین ٹیکنالوجی تھی, جو کہ نہیں ہو سکا. گڈ ایوننگ ایوری ون. میرا 2 کویشچن ہے میرے پاس, اگر سر آپ کی اجازت. بالکل آسان کویشچن ہے. پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مارکسزم, سر اس کو, اس فلاسفی کو ہم اپنی سوسائٹی میں لے کے آئیں تو کیا اس سے ہمیں آزادی ملے گی؟ ایک یہ کویشچن ہے میرا سر عامر ریاض صاحب سے. آزادی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ آزادی کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن یہی ہے. اگر ہمارے نزدیک آزادی یہ ہے کہ ہم محفوظ رہتے ہیں, ہمیں لکھنے پڑھنے کی آزادی ہے, ہمیں بات کرنے کی آزادی ہے, اور ہمیں اپنے جو زندگی کے ہم بڑے مقاصد اپنے لیے چنتے ہیں ان کو اچیو کرنے کی آزادی ہے, تو پھر اس سینس میں تو آزادی ہمیں ملتی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں مزدور ہوں اور میرا جو سارا دن کام ہے وہ یہی سوچتے گزر جائے کہ یار میں نے روزی روٹی کیسے کمانی ہے. میری اگلی زندگی جو ہے 50-60 سال جو مجھے نیچرل لائف ملنی ہے وہ مزدوری کا جبر اس میں سے 30 سال ویسے کاٹ کے لے جائے گا, میل نیوٹریشن کاٹ کے لے جائے گی. اگر آپ مزدور کی بات کریں گے اور اس کے نزدیک آزادی تو اس کی فکروں سے آزادی جو ہے وہ آزادی ہوگی. اگر آپ دانشور کی بات کریں تو جو دانشور کو لکھنے کی تنگی ہے اس سے آزادی, اس کے لیے آزادی ہے, سوچنے کی آزادی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو پلان کر رہے ہیں یا کس طرح سے سوچ رہے ہیں آپ اپنے لیے. مطلب سوویت یونین کی اگر ہم مثال لے لیں تو اسٹالن دور میں حالات یہ تھے کہ یہ بھی سر وہاں پہ تھا کہ جیسے یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی سائنس ہے اور یہ غیر اسلامی سائنس ہے, تو اسٹالن دور میں اور اس کے بعد کے دور میں انہوں نے یہ بنا لیا تھا کہ یہ مارکسسٹ سائنس ہے اور یہ غیر مارکسسٹ سائنس ہے, جبکہ سائنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں پر اس بات کے اوپر بھی جو تھے وہ لوگ اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیے جاتے تھے کہ آپ غیر مارکسسٹ سائنس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ابھی غیر مارکسسٹ سائنس وہ سائنسدان کہتا تھا کہ یار کون سی ہے. اور غالباً جس نے یہ سپوتنک بھیجا تھا, جس سائنٹسٹ نے, اس کو گلیک سے اٹھا کے لایا تھا خریشوف, وہ وہاں بھیج دیا گیا تھا مزدوری کے کیمپ میں, اور اس نے پھر آ کے کام کیا. تو یہ اس طرح سے کچھ ہے. تھینک یو سر. دوسرا کویشچن سب سے ہے, کیونکہ سر یہ پینل جو ہے ہمارا وہ اس حساب سے اس میں خود کوئی خاتون شامل نہیں ہے, جس کے لیے معذرت ہے. اور خواتین کی آزادی مارکسزم میں تو وہ بالکل برابر کا درجہ ہے کہ جو کام انسان کر سکتا ہے, ایک مرد کر سکتا ہے, وہ ایک عورت کر سکتی ہے. اور اگر آپ ریولوشن کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں زیادہ کردار جو ہے وہ خواتین کا ہے, سب سے زیادہ کردار انہوں نے کیا ہے. اور اسپیشلی اس میں ایک آخری بلاگ ہے میری آپا, اور وہ ڈبیٹ ایک شروع ہوئی تھی کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک کویسچن پوچھ لیا تھا کہ اپنی بڑی بہن کا ایک کریکٹر سکیچ لکھیں اس کی فگر کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس کے اوپر کافی لیدے شروع ہوگی کہ یہ کس طرح کے سوالات جو ہیں پوچھ رہے ہیں. تو میں نے اپنی بہن کا کریکٹر سکیچ لکھا. ہم پرابلم یہ ہے کہ ہم ماں بہن اور ان کو اپنی جو پدرسری سوچ ہے اس کے تحت ایک مقدس مقام دے دیتے ہیں. اس مقام کے تحت اس کو مورتی کی طرح مندر میں بند کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو تو اس کو قتل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے 2 چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, کہ یا تو وہ مقدس سمجھ کے بند کر دی گئی ہیں یا پھر وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دی گئی ہیں. تیسرا جو اس کا ایک حقیقی رول ہونا چاہیے سوسائٹی کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور مارکس جو ہے وہ برابر کی سپیس جو ہے خاتون کو صنف نازک جسے صنف آہن ہو گئی ہے, وہ ہم اب پتہ چلا آئی ایس پی آر کی پروڈکشن سے کہ اب ہم نے صنف آہن کہنا ہے اسے. کریکٹر اسکیچ لکھیں میری آپا کے لحاظ سے, تو یہ ہمارے معاشرے کی ایک مجموعی سوچ بھی تو کی عکاسی کرتا ہے نا کہ اس پہ لے دے شروع ہو گئی. یعنی میری آپا آپ کے ذہن میں وہ ایک فگر کے لحاظ سے لکھیں تو ہر جو میجورٹی ہے ان کے ذہن میں وہ ایک ہی اسکیچ آئے گا, بہن کے بارے میں میں لکھوں. اور مطلب اب آپ نے بھی تو لکھا ہے نا میری آپا کے بارے میں بڑے مقدس انداز میں, اور میری آپا کی
فگر کے علاوہ اس کی پرسنالٹی ٹریٹس بہت ہوں گی, اس کی سائیکولوجیکل, اس کی ول پاور, اس کا زندگی کو دیکھنے کا انداز, ہینڈل کرنے کا انداز. تو یہ ہمارا معاشرہ بھی تو ریپرزینٹ ہو رہا ہے کہ میری آپا کا کہا گیا اور لے دے شروع ہو گئی کہ میری آپا, اچھا میں اپنی آپا کا لکھوں فکر کے لحاظ سے کیسے لکھوں, وہ ایک ہی میں نے تو خیر وہ بھی لکھ دیا کہ کافی موٹی ہو گئی ہے, قد کاٹ اتنا ہے جو ہے وہ کم کرتی جیسے ہم نے میرا جسم میری مرضی کو لے کے ہم نے پتہ نہیں اس کو سلوگن کے ہم نے کیا اس کا اپنا اخلاقی جو ہماری سوچ ہے نا, یہاں جو تنزلی ہے ہمارے معاشرے کی, ہم نے اس پورے سلوگن کو لے کے ہم نے وہ شو کر دی, حالانکہ اس کا یہ مطلب تو نہیں بنتا. تو یہ میری آپا کا کریکٹر کے حوالے سے بس میں رائے شامل کرنا. تھینک یو. کوئی اور ہے تو پھر ہم کنکلوڈ کی طرف جائیں. کامریڈ ایک میرا کوشچن تھا. کیا آپ سب جو حضرات بیٹھے ہیں, آپ کا پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ بھی چینج کیا گیا ہے یا آپ کا نیوٹرل ہے؟ میرا یہ کویشچن ہے. تھینک یو سر. پبلک اوپینین پر میں نے شروع میں ہی اس میں لکھا ہے کہ پبلک اوپینین کیا ہے. ہم اپنے ارد گرد کی سوسائٹی کو ان تصویروں کی مدد سے ریکنسٹرکٹ کرتے ہیں جو ہمارے ذہن میں بھری جاتی ہیں, اور یہ ایک پروسیس ہے جو آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ تصویریں آپ کے ذہن میں اترتی جاتی ہیں. اب پبلک اوپینین وہ ہے جو کسی جگہ یا کسی علاقے میں ایک میس لیول پہ پائی جاتی ہے, وہ پبلک اوپینین ہے. اور جو میس لیول پہ اوپینین پائی جائے گی اس کو میس میڈیا ہمیشہ شیپ کرے گا, اور میس میڈیا جو پکچرز آپ کے ذہن میں فیڈ کر رہا ہے, آپ اسی کے مطابق سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو ہے تعلق کہ آپ پبلک اوپینین سے باہر کیسے نکلتے ہیں, تو اس کے لیے جو متبادل بیانیے ہیں, جو متبادل سوچ ہے, جیسے آپ مطلب میری زندگی جو تبدیل ہوتی ہے وہ ایف اے میں تبدیل ہوئی کرشن چندر کا ناولٹ تھا ایک گدھے کی سرگزشت, وہ پڑھنے سے. اور اس کے بعد مجھے کبھی بھی جو تھا وہ سوری ٹو سے اگر کوئی ہو کہ اشفاق احمد صاحب نے مجھے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا, مجھے بانو آپا نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا, مجھے عمیر احمد نے کبھی اٹریکٹ نہیں کیا, مجھے عبداللہ حسین جو ہیں انہوں نے اٹریکٹ کیا, مجھے مستنصر حسین تارڑ نے جو ہے وہ اٹریکٹ کیا. کیونکہ بیانیے جو آلٹرنیٹ بیانیے ہیں جو حاشیے میں چلے گئے ہیں ہم لوگ, یہ ان کی جو بات ہے ہم نے ان کو پھر پڑھ کے تو جو ہمارے ذہن میں پہلے پکچرز فیڈ کی گئی تھی ان کو ڈیکنسٹرکٹ کیا, اور اس کے بعد پھر مجموعی طور پر دیکھنا شروع کیا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑے فراڈ کے اندر جو ہیں وہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے کر کے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے پبلک اوپینین کسی کی بھی. سامعین محترم, بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کا خصوصی شکریہ, انہوں نے ہماری عزت بڑھائی, وہ بڑی توجہ سے سنتے رہے. ان کا یہاں بیٹھنا اس پورے پروسیس کی حوصلہ افزائی ہے. بہت سے دوست, سینئر دوست, شاکر کنڈان صاحب بیٹھے ہیں, اور راشد سلیم صاحب آئے ہیں بہت دور سے, اور اتنی مشکل گفتگو انورٹڈ کوماز میں یہاں ہوتی رہی. جو ہمیں سن رہے ہیں لائیو, ان کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. تھینک یو.